والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة. جی آپ کے ساتھ ہی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ بنعمتہ تتم الصالحات. اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ وہ ہمیں پھر موقع دیتا ہے اور ہم اس کے شکر پہ یہ کہتے ہیں کہ ہم دوبارہ اس موقع سے فائدہ اٹھا لیتے ہیں. آئیے شروع کرتے ہیں. ڈونٹ بی سیڈ، ڈے نمبر 27. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر. لا تحزن، ڈونٹ بی سیڈ، غم نہ کرو. ڈے نمبر 27. ہر دن کی طرح ہمارے پاس آج بھی ایک بڑی خوبصورت آیت ہے قرآن پاک کی کہ جس میں غم کا تذکرہ ہے، اور حقیقت ہے کہ قرآن پاک میں پورے کا پورا ٹیلنٹ موجود ہے کہ وہ انسانیت کے غموں کو دور کر سکے. آیت ہے سورۃ قصص، آیت نمبر 7. وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيهِ فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي إِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكِ وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ. اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی ماں کو وحی کی کہ اس کو دودھ پلاؤ، پس جب تمہیں اس بارے میں اندیشہ ہو تو اس کو دریا میں ڈال دیجیے، اور اندیشہ نہ کریں اور نہ غم، ہم اس کو تمہارے پاس لوٹا کر لائیں گے اور اس کو اپنے رسولوں میں سے بنانے والے ہیں. پیچھے بھی ہم نے بات کی کہ موسیٰ ایک بہت بڑی آزمائش میں ڈال دی گئیں، لیکن ایسی مائیں جو اپنے بچوں کی آزمائشوں پہ صبر کر لیں، اللہ تعالیٰ پھر ان کے بچوں کو بھی چنتا ہے اور ان ماؤں کو بھی ایک بہت ہی خوبصورت سی مثال بنا لیتا ہے. ہمارے لیے آج اس میں سے جو سیکھنے والا مقام ہے کہ اولاد کی طرف سے ملے ہوئے غموں پہ صبر کیجیے، تکلیفوں پہ صبر کیجیے. ایک بہت ہی عزیز ایڈمن بھی ہیں، اسٹوڈنٹ بھی ہیں، ان کے بارے میں مجھے آج پتہ چلا کہ چند دن پہلے ان کے ایک بچے کی ڈیتھ بھی ہوئی، کسی کو کانوں کان خبر بھی نہیں ہوئی اور وہ اپنی ڈیوٹی پہ بھی رہیں. اور جب بعد میں معلوم ہونے پہ ان سے کہا گیا کہ آپ تھوڑا ریسٹ کریں تو انہوں نے کہا نہیں، اب مجھے اور کام دیجیے کیونکہ اب تو میرا دل دنیا میں نہیں لگ رہا. حقیقت یہ ہے کہ یہ ہے وہ سوچ جس کو اللہ کے نبی کی دعا کہ انت جلیل القرآن العظیم ربیع قلبی و نور صدری سے انسان سمجھ سکتا ہے. تو جتنا زیادہ اللہ کے وعدوں پہ یقین آتا ہے، انسان اولاد کی طرف سے یا بھائی بہنوں یا ماں باپ، شوہر بیوی، کسی کی طرف سے بھی غم آئے تو اللہ نہ کرے کسی کو اپنی اولاد کا صدمہ پہنچے، کوئی بیمار ہو، کوئی دنیا سے جائے، کوئی ماں سے جدا ہو، کوئی بچھڑے،
کوئی گم جائے، کوئی اغوا ہو، لیکن اگر کبھی کسی کے اوپر ایسا کوئی معاملہ آ جائے تو میں موسیٰ کو رول ماڈل سمجھتے ہوئے صبر کیجیے، اور اللہ صبر کا اجر کبھی ضائع نہیں کرتا۔ پچھلی نشست میں جو ٹاپکس تھے اس میں 3 باتیں سیکھیں، بہت ہی خوبصورت تھی، جس میں ایک یہ تھی کہ غضب نہ کرو، لا تغضب، یعنی غصہ نہ کیجیے۔ پھر اسی طرح لوگوں مطمئن رہو، کس بات پر؟ کہ ایک دن یہ دنیا ختم ہوگی اور تمہیں تمہارے دکھوں، تمہاری تکلیفوں کے بدلے ملیں گے۔ خیر کے کام برے نتائج سے بچاتے ہیں، کوئی بھی فائدہ نہ ہو خیر کا کام کرنے کا تو کوئی بات نہیں، برے نتیجے سے تو پھر آپ بچ ہی گئے۔ تفریح خاطر سے زندگانی کا سفر آسان ہو جاتا ہے، تو کبھی کبھی تفریح پہ جائیے۔ اسی طرح ملکوت کا مشاہدہ کیجیے، کیا ہوتا ہے اس سے انسان کا اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق مضبوط ہوتا ہے۔ ذہنی انتشار کا شکار نہ ہوں، کیونکہ بکھرے ہوئے ذہن کے ساتھ آپ سمٹے ہوئے کام نہیں کر سکیں گے۔ پھر ایمان و اخلاق سب سے گراں قدر ہے، یعنی آپ کی سب سے قیمتی متاع آپ کا ایمان اور آپ کا اخلاق ہے، اس کو کسی حال میں جانے نہ دیجیے۔ کتنے خوش نصیب تھے یہ لوگ، اور یہ کتنے بد نصیب تھے۔ خوش نصیب وہ جنہوں نے اللہ کی اس دنیا میں آ کر اللہ کو پہچانا اور اس کی مرضی کے بن گئے، اور اس کی ابدالآباد کے بنائے ہوئے گھر جنت میں بسیرا کریں گے۔ اور اس سے اپوزٹ وہ بد نصیب ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں بچا کے رکھے۔ خواتین کا خیال رکھیں، نرم معاملہ کیا کریں، اس لیے کہ عورتیں فریجل ہوتی ہیں۔ اللہ کے نبی نے ایک موقع پہ کہا کہ یہ آپ گینے ہیں، ٹوٹ نہ جائیں۔ تو عورت جذباتی طور پہ ایموشنلی مرد سے ویک ہوتی ہے، تو مردوں کو چاہیے کہ عورتوں کے خاص طور پہ جذبات کا خیال رکھے۔ اسی طرح مسکراہٹ سے آغاز کیا جائے ہر بات کا، چاہے وہ اسپیچ ہے، وہ درس ہے، صبح کا وقت ہے، گھر میں آتے جاتے مہمان کو دیکھ کر سب سے پہلے بسم اللہ کی طرح مسکراہٹ رکھیے سامنے۔ اور اسی طرح جذبہ انتقام غصہ کرنے والوں کے لیے زہر ہے، یعنی انتقام کی آگ میں جلنے والا دوسرے کو تو بعد میں جلاتا ہے، خود پہلے جلتا ہے۔ آج ہم نیا ٹاپک لیں گے، اپنی شخصیت نہ کھونے دیجیے، یعنی بعض دفعہ ہم دوسرے کے غصہ دلانے پہ اپنے آپ کو کھو دیتے ہیں۔ انسان پن 3 مرحلے گزرتے ہیں: تقلید، انتخاب اور اختراع۔ تقلید دوسروں کی نقل کرنا، ان کی شخصیت کا رنگ اختیار کرنا ہے، ان کے صفات و عادات کو قبول کر لینا ہے۔ اس تقلید کا سبب شدید وابستگی، عقیدت اور تعلق خاطر ہوتا ہے، جو انسان کو حرکات و سکنات، آواز اور لہجے تک کی نقل اتارنے پر مجبور کر دیتا ہے۔ یہ جذبہ اپنے کو فنا دینا ہے، یہ جذبہ اپنے آپ کو دفنا دینا ہے اور اپنی ذات کی معنوی خودکشی ہے۔ ایسے لوگ اپنے کو تکلیف میں ڈالتے ہیں، اپنی رائے کے خلاف جاتے ہیں اور پیچھے کی طرف چلتے ہیں۔ کوئی اپنی فطری آواز دوسرے کی وجہ سے چھوڑ دیتا ہے، کوئی اپنی چال دوسرے کی چال پر قربان کر دیتا ہے۔ کاش کہ یہ تقلید اچھی صفات میں ہوتی جس سے اسے بڑائی اور رفعت ملتی، یعنی علم، کرم، بردباری وغیرہ۔ لیکن آپ کو حیرت ہوگی کہ نقالچی یعنی نقل کرنے والا حروف کے مخارج، طریقہ کار اور ہاتھوں کے اشارے میں بھی نقل کرتے ہیں۔ اس میں ایک بات پر زور ہے کیا کہ آپ دوسروں سے بالکل الگ ہیں۔ آپ کو اپنی صفات اور صلاحیتوں کے حساب سے چلنا چاہیے، کیونکہ شروع سے کوئی 2 آدمی بھی مکمل طور پر ایک دوسرے کے ہم شکل نہیں ہوتے۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ ایک، یہ سب اکٹھی ہو گئیں تو 8 ہو گئیں،
یعنی لبنہ الجمنہ سلیمی، یا البنا سلمہ، اور قطام رباب، وغیرہ۔ اس کی مطلب بہن کیا ہے سعدی ساری بات لبنہ کا جو ہم نے الجمنہ سمجھی یا کہ البنا صرف اور بغیر قطام سوچے وغیرہ۔ سمجھے اگلے کی مطلب تقلید کیا ہے اس کرنا ساری بات کا جو اپنی ہم نے سمجھی شخصیت کو کھو کہ دینا ہے۔ صرف بغیر اللہ سوچے نے سمجھے آپ کو اگلے ایک کی الگ تقلید شکل کرنا اپنی شخصیت کو کھو دینا ہے۔ اللہ نے آپ کو ایک الگ شکل عقل دی، آپ کا اور مائنڈ سیٹ ہے۔ جو دوسرے کی نقل مارتے ہیں نا، وہ اصل میں اپنی خوبیوں سے فائدہ نہیں اٹھا پاتے اور دوسرے کی کاربن کاپی بننا چاہتے ہیں۔ تقلید ہے تو صرف نبی کی۔ سورۃ نجم آیت 2 سے 4 میں فرمائے ما ضل صاحبکم وما غوی وما ینطق عن الہوی ان هو الا وحی یوحی، یعنی اگر آج آپ کو مجھے 100% کسی کی تقلید کرنی ہے، کسی کے نقش قدم پہ چلنا ہے، کسی کو رول ماڈل بنانا ہے، تو وہ پیارے نبی کی ذات ہے۔ انسانوں میں تو ہمیشہ ہی کمیاں رہیں۔ اسی طرح سورۃ الاحزاب 21 لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، یقیناً تم لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ کے رسول میں ایک بہترین نمونہ تھا۔ امام مالک کی عادت کیا تھی کہ قبر رسول کی طرف اشارہ کر کے کہتے کہ صاحب قبر کے علاوہ ہر شخص سے اختلاف کیا جا سکتا ہے، یعنی بڑے سے بڑا امام، مفتی، فقیہ، شیخ کیوں نہ ہو، پھر بھی وہ انسان ہے، عام انسان ہے، اور اللہ کے نبیوں کا تو مقام بہت اعلیٰ ہوتا ہے، ان سے تو اختلاف کا کوئی سوچ نہیں سکتا۔ تو گویا کہ پھر کہہ لیجئے کہ اللہ کے نبی کے علاوہ کسی کی تقلید تکلف بھی ہے اور تردد بھی ہے، انفرادی شخصیت کا خاتمہ ہوتا ہے۔ تو قمیض، اب چھوٹی قمیض، یہ کیا ہے؟ کیا کہیں یہ بھی آپ کی اپنی سوچ کو پیچھے کر کے دوسرے کی سوچ پہ چلنا تو نہیں؟ اچھے خاصے کپڑے تھے، سب بیکار ہو گئے کیونکہ جی لمبی قمیضیں آ گئیں۔ اب لمبی آئیں تو چھوٹی کو کیا کریں، چھوٹی آئی تو لمبی کو کیا کریں؟ تو اس طریقے سے کسی کی غلامی نہیں کرنی چاہیے کہ آپ اپنی عقل رکل، اور آپ کو سجے نہ سجے، آپ صرف اس لیے کچھ لباس پہنے کہ دوسرے پہنتے ہیں، تو یہ بھی اپنی شخصیت کو کھونا ہے۔ اسی طرح اگلا ٹاپک دیکھیے، صابرین لطف و کرم کے منتظر رہے، یعنی جو صبر کرے گا نا اس پہ ضرور اللہ کا لطف ہوگا، کیونکہ وہ لطیف ہے، اور کرم بھی ہوگا کیونکہ وہ الکریم ہے۔ ایک بلند پایا خطیب ہیں، جب تقریر کرتے تو الفاظ پرے باندھ کر کھڑے ہوتے، یعنی بہت ہی خوبصورت الفاظ استعمال کرتے، زبان پر سیلاب کی طرح رواں دواں ہوتے ہیں۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خطیب ہیں، جن کو اب خطیب الاسلام ہیں، اور ان کے شرف کے لیے یہی کافی ہے کہ اللہ کے رسول کے سامنے دین کی نصرت کے لیے اپنی خطیبانہ صلاحیتوں کا استعمال کرتے ہیں۔ کیا نام ہے ان کا، آپ کو پتہ ہے؟ ثابت بن قیس بن شماس۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان نازل ہوتا ہے، ایمان والو نبی کی آواز پر اپنی آواز بلند نہ کرو، ان سے زور زور سے ایسے بات نہ کرو جیسے ایک دوسرے سے کرتے ہو، ایسا نہ ہو کہ تمہارے اعمال انجانے میں ضائع ہو جائے۔ اس آیت کا مصداق ثابت بن قیس نے اپنے آپ کو سمجھا اور لوگوں سے چھپ کر گھر کے گوشے میں بیٹھ کر رونے لگے۔ رسول اللہ نے پتہ کروایا تو آپ کے بارے میں صحابہ نے اطلاع دی۔ آپ نے فرمایا ہرگز نہیں، ثابت تو اہل جنت میں سے ہیں۔ اس طرح انذار ان کے حق میں بشارت ہو گیا۔ اسی پہ شاعر کہتے ہیں ایسی خوشی ملی، اس نے پچھلی تکلیف کو مٹا دیا، غم زدہ آدمی ابھی گھبرایا تھا کہ مسکرا پڑا۔ حضرت عائشہ ام المومنین پر جب بہتان لگایا گیا تو مسلسل 1 ماہ روتی رہیں، غم کے مارے کلیجہ چھلنی ہو گیا اور تیز بخار چڑھ آیا۔ پھر ان کی بے گناہی آ گئی، یعنی برات، اللہ نے ان کو بے گناہ ثابت کر دیا۔ تو فرمایا وہ لوگ جو پاک دامن بھولی بھالی مومنات پر الزام لگاتے ہیں، ان پر دنیا اور آخرت دونوں میں لعنت ہے۔ سورۃ نور آیت 23 ہے۔ حضرت عائشہ نے اللہ تعالیٰ کی حمد کی کہ پاکیزہ تھی اور پاکیزگی مل گئی، الطیبات للطیبین، اور پاکیزگی مل گئی، مومنین کو اس فتح مبین کی بڑی خوشی ہوئی۔ اسی طرح ان 3 کا قصہ جو غزوہ تبوک سے پیچھے رہ گئے، زمین کشادگی کے باوجود ان پر تنگ ہو گئی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ توبہ میں کیا فرمایا؟ وَضَاقَتْ عَلَيْهِمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ،
ان کے دل تنگ ہو گئے، انہوں نے جان لیا کہ اللہ سے بھاگ کر کہیں نہیں جا سکتے، پناہ بس وہی دے سکتا ہے۔ پھر اللہ نے ان کی نصرت کی اور توبہ قبول فرمائی، جیسے کہ کہا نہ جہاں میں کہیں اما ملی، جو اما ملی تو کہاں ملی، میرے جرم خانہ خراب کو تیرے عفو بندہ نواز میں۔ یعنی جب بندہ گناہ کرتا ہے نا تو اس کے بعد اللہ ہی کا در ہے جہاں سے پھر توبہ، اور توبہ کے بعد گناہوں کی معافی ملتی ہے۔ تو صبر کیجیے، یہ صبر کے دن ہے، کبھی کبھی کچھ نہیں کر سکتا انسان سوائے صبر کرنے کے، اللہ اجر ضائع نہیں کرتا۔ پھر آپ دیکھیے کہ ایک فلو چارٹ کہ کیسے اللہ نے نبیوں کا صبر دکھایا، جیسے حضرت یوسف اور یعقوب کا صبر، مصر اور گرد و نواح قحط سے محفوظ ہو گئے، آیا نا صبر کام۔ پھر اسی طرح آپ دیکھیے اللہ کے نبی نے حدیبیہ میں صبر کیا تو اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِینًا کی خوشخبریاں ملی۔ حضرت ایوب کے صبر نے کیا رنگ دکھایا کہ مال اور اولاد پہلے سے زیادہ مل گئے، اور ابراہیم کی آزمائشوں پہ تو اللہ نے خود فرمایا کہ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمُ رَبَّهُ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، کہ ابراہیم کو جب بھی آزمایا کیا انہوں نے اس آزمائش میں خود کو پوری طرح کامیاب پایا۔ تو قرآن پاک میں یہ آیت آ گئی، تفصیل آ گئی، آپ کی تعریفیں ہوئی، پوری امت آپ کے نقش قدم پہ چل رہی ہے آج۔ حضرت عائشہ پہ تہمت لگی، صبر کیا، اللہ نے آیتیں اتار دی، بے گناہی ثابت کر دی۔ تو ہمارے یہاں کہتے ہیں صبر کا پھل میٹھا، جو پھل پک کر گرے زیادہ میٹھا ہوتا ہے، لیکن اگر صبر آدھا ہو بھی تو کھٹا بلکہ کڑوا بھی ہوتا ہے، تو کچا صبر میٹھا نہیں ہوگا۔ صبر کیجئے تو برا کیجئے، اللہ اکبر، جس پہ پڑتی ہے اس کو دکھتی ہے، لیکن اللہ نرم کرتے تو وہ بات آسان بھی ہوتی ہے۔ کیا سیکھا پھر ابھی تک کچھ چیزوں میں؟ انتقام کا جذبہ دبا دیجئے، بندے کو اندر سے اندر یہ جذبہ کھوکھلا کر دیتا ہے۔ پھر اسی طرح بدلہ لینے کی بجائے اپنے نفس کی اصلاح کی فکر کرنی ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کسی کی اندھی تقلید نہیں کرنی، اور مشکلات میں صبر اللہ تعالیٰ کے لطف و کرم کا باعث ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صابرین میں شامل کر لے، اور اللہ کی رضا پہ راضی رہنے والے لوگوں میں اللہ تعالیٰ ہمیں شامل فرما لے۔ نیکسٹ دیکھیے گا، جس عمل میں راحت ملے اس کو لیجیے، وہ کرے، یعنی راحت والے کام کیا کرے۔ ابن تیمیہ رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ میں بیمار پڑا، طبیب نے مجھ سے کہا آپ کے مطالعے اور علمی گفتگو سے بیماری میں اضافہ ہوگا۔ عموماً کہتے ہیں نا مریض کو آرام کریں، پڑھنے سے دماغ پہ بوجھ ہوگا، کوئی بک دیکھیں گے تو آپ کی آنکھوں پہ بوجھ ہوگا، تو ان کو بھی کچھ ایسے ہی کہہ دیا ہوگا۔ تو کہتے ہیں کہ میں نے کہا اس پر تو صبر نہیں ہو سکتا، میں تمہاری معلومات سے ہی محاکمہ کرتا ہوں، کیا ایسا نہیں کہ جب نفس مطمئن اور خوش ہو تو طبیعت میں تازگی اور قوت آتی ہے اور مرض ختم ہو جاتا ہے؟ اس نے کہا جی ہاں ایسا ہی ہے۔ میں نے کہا تو مجھے تو علم سے ہی سکون ملتا ہے، طبیعت میں اس سے قوت آئے گی، میں ٹھیک ہو جاؤں گا۔ بولا یہ ہمارے علاج سے باہر کی چیز ہے۔ اللہ اکبر، اسی لیے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نا اسے اپنے لیے شر نہ سمجھو، یہ تمہارے لیے خیر ہے۔ جی حضرت عائشہ کو بھی کہا، ہمیں بھی کہا جاتا ہے۔ تو کیا پتہ چلا کہ آپ جب کسی چیز کو انجوائے کرتے ہیں نا تو آپ اس میں نہیں تھکتے۔ لو یور جاب، جو کام کریں دل کی خوشی سے کریں، کھانا پکائیں تو انجوائے کریں، اگر صفائی کریں تو انجوائے کیجیے، اور پڑھا رہے ہیں تو انجوائے کیجیے، تو انشاءاللہ تھکن نہیں ہوگی۔ لوگ کہتے ہیں کام کر کے تھک گئے آرام کر لیں، آپ کہتے نہیں کام میں ہی آرام ہے، تو کام 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 اور اسی میں آرام۔ کیا پتہ چلا کہ جن کے دن رات علم کے میدان میں لگتے ہیں ان کو علم میں راحت ملتی ہے، ورنہ کوئی کیسے کرے؟ آپ خود سوچیے نا، مزہ نہ آ رہا ہو، صرف ثواب لینا ہے تو آپ تو پھر کوئی اور ثواب لے، تسبیح پکڑ لے، سبحان اللہ پڑھے، جنت میں درخت لگتے رہے۔ لیکن یہ خوشی ہوتی ہے جو علم کے میدان میں ملتی ہے، ایک ڈسکوری ہوتی ہے، نئی سے نئی چیز، آگے کیا ہے، کل کیا پڑھنا ہے، کل کیا پڑھانا ہے، جب آگے کیا کرنا ہے۔ اکثر سوچتی ہوں الحمدللہ کہ بہت ایکسائٹمنٹ ہوتا ہے علمی زندگی میں۔ رمضان سے پہلے اگر زاد الخیر سے لے کے آج تک کا دیکھے، کتنے کورس شروع ہوئے، کتنے پورے ہوئے، اور اب ہم پھر نئے کورسز کے کنارے پہ ہیں۔
تو جب پلاننگس ہوں جب ہو تو میں بہت خوش ہوتی ہوں. مجھے ایسے لگتا ہے کہ جیسے کسی کاروباری کا کوئی نیا اکاؤنٹ کھل جائے، کوئی نیا کلائنٹ ملے تو ان کو تو مال کی خوشی ہوگی، اچھی بات ہے اگر حلال ہے، لیکن ہمیں یہ خوشی ہوتی ہے کہ ایک نئی بک پڑھیں گے، ایک نئی چیز. ابھی بھی آپ کے لیے الحمدللہ اگلے نئے کورسز ڈیزائن ہو رہے ہیں، آپ کو انشاءاللہ ایک آدھ دن میں بات مل جائے گی. تو آپ دیکھیں گے کہ ابھی ایک بک پوری کی، چلے شکر ہے پوری ہو رہی ہے، ہو جائے گی، کچھ کرتے ہیں پھر ایک اور شروع ہوگی. اور ہر نئی چیز جو شروع ہوتی ہے میں نے اکثر لوگوں سے یہی سنا ہے کہ یہ تو پہلے سے بھی بہت اچھی ہے، کیونکہ ہم تھوڑے دن کے بعد ایک چیز کے یوز ٹو ہو چکے ہوتے ہیں. تو اس طرح ٹیسٹ چینج کرتے ہوئے حالات اور ضرورت کے مطابق نئی سے نئی بکس پڑھنی چاہیے. اور آپ دیکھیں جو عبادت میں ہوتے ہیں ان کو عبادت میں مزہ آتا ہے. کہ اللہ کے نبی کہتے تھے کہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں رکھ دی گئی. اور جو کام کرنے کے عادی ہوتے ہیں ان کو بیماری میں فارغ رہنا بہت مشکل لگتا ہے. تو لہٰذا غم ہو، تنگی ہو، پریشانی ہو، اس عمل میں مصروف ہو جس میں دلی سکون ملتا ہے. تو آپ کو جس میں مزہ آتا ہے وہ کام کیجیے. اور جتنا زیادہ آپ کام کریں گے آپ کی توجہ بھی نہیں جائے گی اپنی بیماری کی طرف. پھر اس کے بعد دیکھیے کہ اگلی چیز بھی بہت ہی پیاری ہے، اور وہ کیا ہے، ہم ان کو بھی، ہم ان کو ان کو سب کو دیتے ہیں. یہ ان کو کون ہے؟ عاجلہ، جو دنیا میں چاہتے ہیں، جو جلدی مانگتے ہیں. اور اس کے برعکس ان کو بھی دیتے ہیں جو آخرہ کو مانگتے ہیں. سورہ بنی اسرائیل کی آیت کی طرف اشارہ ہے کہ جب ایک انسان اللہ تعالیٰ کی طرف لگ جاتا ہے، اللہ کے رستوں میں کھپ جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کی دنیا بھی اچھی کر دیتے ہیں، آخرت بھی. مت سوچیے کہ صرف اللہ نے آخرت ہی دینی ہے. جس کو اللہ آخرت دینا چاہتے ہیں نا، پہلے اس کی دنیا کو خوبصورت کرتے ہیں. لکھ لیں، امام ابن تیمیہ کی طرف اس قول کی نسبت ہے کہ آخرت کی جنت میں جانے سے پہلے دنیا کی جنت سے گزرنا پڑتا ہے. اور یہ بہت بڑی حقیقت ہے، جس کو سمجھ آ گئی وہ تو اس سے سرشار ہو گیا. تو اس دنیا کو جنت بنائیے عبادات کے ذریعے، اللہ تعالیٰ کی رضا کے ذریعے اور اس کی خوشی کے ذریعے. آپ خود محسوس کرنے لگ جائیں گے کہ آپ کی زندگی کا ایک نیا رخ کھل گیا، اور آپ اپنے آپ کو واقعی محسوس کریں گے کہ اللہ نے آپ کے لیے کچھ اس قسم کی چیزیں رکھ دی کہ جن کو آپ اپنے زندگی میں ایک بہت اہم جگہ دینا چاہتے ہیں لیکن ہم دے نہیں پاتے. پھر اسی طرح سے آپ دیکھیے کہ ادھر اور ادھر سے مراد یہ بھی تو ہے نا کہ مومن کو دنیا کی کوئی نعمت چاہیے یا آخرت کی؟ ملے گی اللہ سے. اللہ اللہ اور اللہ. اللہ کی ہستی آپ کی میری ہر چیز کی ذمہ دار ہے. اس نے آپ کی دنیا کے بھی کام کرنے ہیں اور آخرت کے بھی کام کرنے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے اس کی توفیق دے دے بس کہ ہم اس کی دنیا کو بہترین طریقے سے انجوائے کر سکے. ہمیں صبر و استقلال سے وقت کو نتیجہ خیز بنانے اور مفید کام کرنے اور عمل صالح میں سبقت کرنے کی سخت ضرورت ہے. ہماری سعادت ہوگی جب ہم دوسروں کو نفع پہنچائیں، شعور پیدا کریں، خدمت کریں اور اپنے رویے سے اعلیٰ تہذیب اور ثقافت پیش کریں. ہماری واقعی خوش نصیبی ہوگی جب ہم زندگی کو یوں ہی نہ بتا دیں ہم بیکار پیدا نہیں ہوئے، ہمارا وجود ابس نہیں. ایک دن ایک کتاب ہے الزرقلی کی العالم، اس کی ورکردانی کی، جس میں مشرق و مغرب کے حکمران، سیاست دانوں، علماء، حکماء، ادبا اور طبیبوں کے تذکرے ہیں. ان میں قدر مشترک یہ ہے کہ یہ سب نابغہ روزگار اور مشہور ہیں، یعنی بہت فیمس لوگ ہیں. ان کی زندگیوں کی کہانی یعنی سوانح عمری پڑھنے سے پتہ چلا کہ اللہ نے مخلوق میں اپنی سنت قائم رکھی ہے اور اپنا وعدہ پورا کیا ہے کہ جو دنیا کی وجہ سے کارنامے انجام دے اسے دنیا میں پورا فائدہ مل جاتا ہے، یعنی شہرت مل جاتی ہے، ناموری ہوتی ہے، منصب اور جاہ و مال حاصل ہوتا ہے. اور جو آخرت کے لیے اچھے اعمال انجام دیتا ہے اسے یہاں وہاں دونوں کا فائدہ ملتا ہے، دنیا بھی ملتی ہے اور دنیاوی شہرت اور قبولیت کے ساتھ آخرت کا اجر و ثواب بھی ملتا ہے. اور اللہ نے سچ کہا کہ تیرے رب کی عطا اور بخشش ان کو سب کو ملتی ہے اور کسی کو محروم نہیں رکھا جاتا.
تو اس بک میں کہتے ہیں کہ بعض عبقری کیا ہے؟ ایکسٹرا جینیس، یعنی بہت عقل مند شخصیات کے احوال بھی ہے جنہوں نے انسانیت کی خدمت کی، تو خدمت اور کارہائے نمایاں انجام دیے، لیکن آخرت کے لیے کچھ نہیں کیا۔ ان میں غیر مومنین خاص ہے۔ میں نے پایا کہ انہوں نے دوسروں کو تو خوش کیا لیکن اپنے آپ کو خوشی نہ دے سکے۔ چنانچہ بعض نے خودکشی کی، بعض اپنے حالات اور زندگی سے دل گرفتہ ہوئے، یعنی ان کے دل ٹوٹے، بعض نے شدت اور تنگی کی زندگی بسر کی۔ میرے دل نے سوال کیا، مجھ سے کچھ لوگ فائدہ اٹھا لیں، میں محروم رہوں، میں خوش ہوں، میں بدحال، تو کیا فرق؟ یعنی مراد ہے کہ میری ذات سے دوسروں کو فائدہ مل جائے، میں فائدہ لوں یا نہ لوں۔ شاعر کہتے ہیں کہ بہت سوں کو تم نے خوش کر دیا جب کہ تم مغموم ہو، بہت سوں کو تو ہنسایا جبکہ خود روتے رہے۔ اب دیکھیے شمع خود جلتی ہے، کینڈل، موم بتی، لیکن دوسروں کو روشنی دیتی ہے۔ تو کبھی کبھی انسانوں کو ایسے بھی ہونا پڑتا ہے۔ اور یہ دیکھتے ہیں کہ اللہ نے ان بڑے لوگوں میں سے ہر ایک کو وہ دے دیا جو اس نے چاہا اور اپنا وعدہ پورا کر دیا، لہٰذا ان میں سے کچھ نے نوبل انعام حاصل کیا، کسی کے لیے قد و کاوش کی، بعض نے سب سے زیادہ شہرت حاصل کی، کسی کی تمنا تھی، بعض نے مال اور زر یعنی سونا پا لیا، کسی کی لالچ تھی یا اسی کی طلب تھی۔ ان میں سے بعض اللہ کے نیک بندے بھی تھے جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے فضل سے دنیا اور آخرت کا ثواب پا لیا، کیونکہ انہیں بس اللہ کی خوشنودی اور رضا درکار تھی۔ اللہ اکبر، اللہ ہمیں اس کی رضا پانے والوں میں بنائے، شہرت اور دکھاوے اور ریا کے لیے کام کرنے والا نہ بنائے۔ بالکل حق اور صحیح بات ہے کہ گمنام سعادت مند اور اپنے منہج اور طریقے کا پابند شخص اس دولت مند مشہور آدمی سے زیادہ خوش ہوگا کہ اپنی فکر اور رسول پر نہ چلتا ہو۔ یہ بھی سچی بات ہے۔ جتنی شہرت آتی ہے نا، اتنی انسان کی پرسنل زندگی پریشان ہو جاتی ہے، پبلک پراپرٹی بن جاتا ہے۔ ایسے لوگ بیچارے اکثر خواہش کرتے ہیں کہ کہیں ایسی جگہ جائیں جہاں لوگ ہمیں نہ جانیں۔ دور سے یہ سب چیزیں بہت اٹریکٹ کرتی ہیں بندے کو، لیکن اگر صرف شہرت ہی ہو تو کیا ملا؟ اصل تو یہ ہے کہ انسان کو اچھا کام کرے، نیکیوں میں مثال بنے، صدقہ جاریہ ہو، اس کا ذکر خیر ہو۔ تو ذکر خیر ہونا اور چیز ہے، اور صرف شہرت برائے شہرت یہ اچھی چیز نہیں ہے۔ جزیرت العرب کا مسلمان اونٹ چرانے والا اسلام کے باعث ٹالسٹائی جیسے مشہور و معروف ادیب سے زیادہ خوش نصیب ہے، کیونکہ پہلے نے زندگی اطمینان اور سکون سے گزاری، اسے اپنے انجام کی فکر تھی، دوسرے کی زندگی ٹکڑوں میں بٹی تھی، تتر بتر تھی، مقصد ملتا نہ تھا اور مستقبل معلوم نہ تھا۔ یعنی ایک طرف ایک مسلمان رائٹر ہے اور جس کو اتنا کچھ ملا، اور دوسری طرف ایک ایسا شخص جو دنیا میں بہت بھی کامیاب ہوا لیکن انجام اچھا نہیں ہوا۔ سوچئے ذرا، ہم اپنی زندگی کا کوئی ایسا واقعہ سوچیں کہ جس کو یاد کر کے ہم بھی یہ کہہ سکیں کہ اللہ نے جو چیز کفایت کے ساتھ دی وہی فائدہ مند تھی۔ آپ میں سے کوئی ایسی چیز شیئر کرنا چاہے جو ٹاپک میں تو ہینڈ ریز کر سکتے ہیں، تو آپ کو موقع دیا جائے گا انشاءاللہ تعالی۔ اور جب انجام اچھا ہوتا ہے نا تو بیچ کے رستے ویسے ہی بھول جاتے ہیں، اور انجام اچھا نہ ہونا تو بیچ کی خیر کی چیزیں بھی بیکار ہونے لگتی ہیں۔ جی، انسانیت نے سب سے بڑی دوا اور سب سے اہم علاج جو دریافت کیا ہے وہ مسلمان کے پاس ہے، اور وہ کیا ہے؟ آپ کو اس بک سے کیا لگا؟ ایک بنیادی چیز ہے جو بندے کی خوشی کے لیے بہت اہم ہے، اور وہ ہے قضا اور قدر پر ایمان رکھنا۔ اگر آپ اپنے نصیب سے راضی ہیں نا تو آدھے سے زیادہ تو مسئلے ادھر ہی حل ہو گئے، کیونکہ جو کچھ ہمیں ملتا ہے وہ نصیب کے ہی راستے آتا ہے نا، تو لہٰذا اس چیز کو دیکھنے کی ضرورت ہے۔ بعض حکما کہتے ہیں جو قضاء و قدر کو نہ مانے وہ زندگی میں خوش نہیں ہو سکتا۔ اس بات کو آپ کے سامنے کئی طرح سے پیش کیا جا چکا ہے۔ ایسا ارادتاً کیا گیا کیونکہ مجھے یقین ہے، یہ میرا ذاتی تجربہ بھی ہے اور دوسروں کا بھی، کہ جہاں خوشی کی بات ہوگی وہاں قضاء و قدر پر ایمان کی بات کریں گے۔ جہاں کوئی ناپسندیدہ بات ہوتی ہے تو وہاں قضاء اور قدر کا خیال کم ہی آتا ہے۔
اس لیے ایمانیات میں قضاء و قدر کو ماننا بھی ایک ضروری شرط قرار پائی۔ فرمایا کہ تم اچھی بری اور کڑوی میٹھی ہر طرح کی تقدیر پر ایمان لاؤ گے تو پھر سب سے بڑی خوبی خوش رہنے میں کیا ملی؟ راضی برضا۔ اللہ آپ کو ادھر بھی دے گا ادھر بھی دے گا، مانگیں گے تو بھی دے گا، نہیں مانگیں گے تو نہیں ملے گا۔ تو کیا دیکھا ذرا سا دہرائیے کہ دنیا چاہنے والے کو صرف دنیا ملتی ہے، یعنی یہ دنیا کی شہرت ہے۔ آخرت چاہنے والے کو دنیا اور آخرت دونوں کے فائدے ملتے ہیں، اور جو یہ کہتا ہے کہ رب ہمیں دنیا میں ہی دے، اس کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں۔ آیت 200 نی ربنا آتنا فی الدنیا، اس کو تو ہنسنا بھی نہیں چاہیے، وہ کہتا ہے حلال سے ملے یا حرام سے، ہمیں ہر طرح کی دنیا چاہیے۔ عدی بن حاتم سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول میرے باپ حاتم تھے، صلہ رحمی کرتے تھے اور کئی نیک کام کرتے تھے۔ آپ نے فرمایا بے شک تمہارے والد نے جس کام کا ارادہ کیا تھا اس نے اس کو پا لیا، مراد شہرت اور نمود و نمائش تھی۔ اب آپ دیکھیں بچپن سے ہم لوگ سنتے آئے خاتم کا یہ کردار ہے، لیکن قرآن پڑھا تو پتہ چلا کہ وہ تو دنیا کی صرف تمنا تھی اور چلی گئی۔ تو پھر کیا سیکھا ہم نے کہ اپنے آپ کو ہمیشہ اللہ کی نظروں میں رکھنے کے لیے کوئی کام کرنا ہے، نہ کہ اپنی نظروں میں بڑا بننے کے لیے۔ جی آپ سسٹر آمنہ پوچھیں۔ جی لے سکتے آپ مائک۔ اور زندگی میں یاد رکھیے گا کہ جتنا ڈائریکٹ اللہ سے تعلق ہوتا جائے گا اتنے آپ زیادہ اہم ہوتے جائیں گے۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ استاذہ جی۔ وعلیکم السلام۔ ایک جو یہ والی چیز ہے نا کہ صبر کرنا ہے اور بدلہ لینے کے بجائے اپنی اصلاح کی فکر کرنی ہے، تو آئی واز ریممبرنگ کہ ایک کچھ ایسا انسیڈنٹ ہوا فیملی میں، بچی جو تھی وہ آئی تھی باہر سے اس جگہ پہ، اور اس نے جب اپنے آپ کو لائک ان ایکسپیکٹڈ ماحول میں دیکھا تو وہ کافی اپسٹ ہو گئی تھی۔ تو بہرحال اس کو بہت پرسکون کیا ہر طرح سے کہ چلو تمہارا یہ پروفیشن ہے، اس میں دل لگاؤ، یہ کام کرو وہ کام کرو۔ حادثہ کافی بڑا تھا، کافی ٹائم لگا اس کو سیٹل ڈاؤن ہوتے ہوتے۔ پھر ایک دن اس سے ملاقات ہوئی تو پتہ چلا وہ اپنے پروفیشن میں جو ہے وہ آگے کام کر رہی ہے الحمدللہ، اور کہہ رہی تھی کہ میں نے اس چیز کو ایز اے چیلنج لیا اور میں نے جو ہے ان کو جواب دینا ہے۔ تو میں نے کہا دیکھو تم کام تو کر رہی ہو، محنت بھی اتنی کر رہی ہو، تو جسٹ اپنی نیت کو چینج کر لو۔ تمہارا فیلڈ ایسا ہے کہ تم انسانیت کی اصلاح کر رہی ہو، انسانیت کے لیے کام کر رہی ہو ماشاءاللہ، سو وائی ڈونٹ یو چینج یور نیت کہ اللہ تعالیٰ میں یہ کام اس لیے کرنا چاہ رہی ہوں کہ آپ کے جو آپ نے مجھے صلاحیت دی ہے اس کو انسانیت کے لیے کام کروں۔ باقی ہے کہ اس کے عوض میں جو چاہ رہی ہوں وہ تو ویسے ہی اس کو پتہ چل جائے گا جس کو پتہ چلنا ہے، اور شرمندگی تو ویسے ہی دلوں میں ہوتی ہے، تو جسٹ چینج دا نیہ اینڈ انشاءاللہ اٹ ول ورک۔ تو کچھ بات سمجھ میں آئی الحمدللہ۔ دوسری چیز استاذہ جی جو مجھے بہت زیادہ اس بات کو سن کے خوف ہوتا ہے ہمیشہ ہی اس حدیث کو پڑھ کے اور سن کے کہ ایٹ دی اینڈ آخرت میں جو سب سے پہلے جہنم میں پھینکے جائیں گے وہ جو 3 لوگ ہیں، کس قدر خوف زدہ کرنے والی بات ہے کہ شہید اور عالم اور سخی، جس کو ہم کہتے ہیں کہ دن رات وہ کام کرنے والے، لیکن صرف اور صرف نیت کے الٹ پھیر سے انجام کیسا ہوگا۔ اور اس دنیا میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ ایمان کی دولت نہیں ہو اور اگر ریا پیچھے ہو تو پھر انجام کیا ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں ریا سے اور من اور اذیت سے محفوظ رکھے۔ آمین ثم آمین، جزاک اللہ خیر۔ جی لے لیجیے نیکسٹ، کوئی اور سسٹر ہے تو ایک کو دے دیجیے، کسی ایک کو۔ السلام علیکم اساتذہ جی، نادیہ بات کر رہی ہوں۔ مجھے یہ آپ نے جو بھی بات کی نا حاتم تائی کی، یہ جو آپ نے حدیث کوٹ کی ہے، یہ مجھے بالکل معلوم نہیں تھی۔ اس طرح تو پہ کافی ایسے لوگ ہوتے ہیں
جن کو ہم لوگ آئیڈلائز بھی کرتے ہیں اور کافی اچھا سمجھتے ہیں، لیکن ان کی نیتوں کا تو ہمیں معلوم نہیں ہوتا. تو پھر لائک اس میں ہم کیسے کیا کر سکتے ہیں؟ اس طرح لائک عیدی گزرے اور انہوں نے اتنا کام کیا، انسانیت کی بھلائی کے اتنے کام کیے انہوں نے، اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے. اور ہم ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو ہم لوگ ایز این ایگزامپل ہے، کیونکہ ہم ان کی امت ہے، ان کو ایز اے ایگزامپل رکھتے ہیں، اپنی امہات المومنین کو ایز این ایگزامپل رکھتے ہیں، صحابہ کرام کو ایگزامپل رکھتے ہیں. لیکن جو آج کل کے دور میں جو لوگ ہیں، جو اتنی مشہور شخصیات ہیں جو انسانی بھلائی کے کام کر رہے ہیں، اور اللہ کو پتہ ہے ان کا کیا اجر ہے، تو ہم ان کو بھی ایز این ایگزامپل رکھتے ہیں پریکٹیکلی. تو لائک ہمیں تو نیتوں کا نہیں پتہ ہوتا، تو اس طرح تو ہم تو اس طرح شکی کرنا شروع ہو جائیں گے. دیکھیں ہمیں شک کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ اگر ایک مثال لے لے جن کا نام آپ نے لیے حاتم تائی، تو ہمارے کلچر میں یہ ایک معروف کردار ہے کہ جو بہت سخی ہے. تو بس آپ سخاوت لے لیجیے اس سے، اگر آپ کو لگتا ہے یا ہمارے کلچر میں پڑھاتے ہیں اب وہ خود کدھر، وہ کون، وہ کیسا، یہ چھوڑ دیجیے. بس کسی بھی انسان کی جو اچھی عادت ہے، اگر آپ کو اسلام کے مطابق وہ اچھی لگتی ہے تو آپ لے لیجیے. بس اس کے بارے میں بہت کچھ نہ سوچیے، کیونکہ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں وہ ادھوری ہی ہوتی ہے. اچھی رہیں گی، جیسا بھی آپ اس کو رکھیں گے، آپ کے مطلب اور آپ کے مزاج کی چیز مل گئی تو بس وہی کافی ہے. ٹھیک ہے، تو چلے آگے بھی دیکھ لیتے ہیں. اور وہ کیا ہے کہ نیکسٹ ٹاپک، اللہ ایمان والوں کی رہنمائی کرتا ہے. اور یہ اتنی بڑی نعمت ہے، ایمان کے تحفے کو آپ کہہ لیں کہ اس میں سمیٹ لیجئے کہ حقیقت ہے کہ ایمان کے بدلے میں اللہ کی طرف سے رہنمائی ہو جائیں. یہ بہت بڑی بات ہے، کیونکہ لوگ مس گائیڈڈ ہیں، اور جس کو اللہ راستہ دکھائے، جسے نیویگیٹر ہوتا ہے نا، وہ راستہ دکھاتا ہے آپ کو. آپ کہہ لیجئے کہ ایمان ایک نیویگیٹر ہے. ایمان ایک ایسا خوبصورت نیویگیٹر ہے کہ جو خیر کے راستے دکھاتا ہے، اور ان پہ چلنے کے بعد انسان واقعی اپنے آپ کو مختلف چیزوں سے کامیاب پاتا ہے. قضاء و قدر پر ایمان والا کیسے خوش رہتا ہے، اور ایمان نہ رکھنے والا کس طرح شکوک و شبہات کا شکار ہوتا ہے. یہ قصے سے واضح ہوگا. ایک مشہور امریکن مصنف بودلی ہے جس نے صحرا کی آندھی اور دی پروفٹ وغیرہ کتابیں لکھی ہیں. یہ کتابوں کے نام ہے. 1918 میں اس نے مغربی شمالی افریقہ کو وطن بنا لیا، جہاں مسلمان بادیہ نشینوں کے ساتھ رہنا سہنا تھا، یعنی جنگلوں میں، دیہاتوں میں رہنے والے لوگ. یہ لوگ نماز روزہ اور ذکر اذکار کے پابند تھے. ان کے ساتھ گزارے بعض مشاہدے اس نے لکھے ہیں، یعنی اب خود نان مسلم ہے لیکن پریکٹسنگ مسلم، بعمل مسلموں کے بیچ میں رہتا ہے. تو کچھ چیزیں جو اس نے آبزرو کی، اس میں سے ایک چیز کیا تھی، ایک دن تیز آندھی آئی جس نے صحرا کی ریت اٹھا کر بحر ابیض متوسط پار کر کے فرانس کی وادی اور روا میں جا ڈالا. آندھی نہایت شدید گرم تھی. گرمی کی شدت سے مجھے لگا کہ میرے سر کے بال اکھڑ جائیں گے اور اس شدت سے میں پاگل ہو جاؤں گا. لیکن عربوں کو کوئی پرواہ ہی نہ ہوئی. انہوں نے کندھے اچکائے اور کہا یہ مقدر کی بات ہے. پھر اپنے کام میں لگ گئے. قبیلے کا سردار شیخ بولا کہ ہماری ہر چیز برباد ہو سکتی تھی، لیکن الحمدللہ بہت زیادہ نقصان نہیں ہوا. اب بھی ہمارے مویشیوں یعنی کیٹلز اور اینیملز، ان میں 40% باقی ہیں اور ہم ان سے دوبارہ کام کی شروعات کر سکتے ہیں. سبحان اللہ. دیکھیں یہ ہے، بندہ یہ نہیں دیکھتا کیا گیا، وہ کہتا ہے کیا بچ گیا. 4 بچوں میں ایک چلا گیا، وہ یہ نہیں کہتا، وہ کہتا ہے ابھی 3 باقی ہیں. یہ چیز آپ کے ہر ڈپریشن اور ہر غم کو دور کرے گی. ایک حادثہ اور ہے. اور ایک دن کہتے ہیں کہ ایک دن ہم صحرا میں کار سے جا رہے تھے، ایک پہیہ خراب ہو گیا، ڈرائیور احتیاطی پہیہ رکھنا بھول گیا تھا. اب مجھے غصہ بھی آیا اور فکر بھی لاحق ہوئی. قبائلیوں نے کہا غصے کا کوئی فائدہ نہ ہوگا کہ طیش میں آ کر انسان حماقتیں کر بیٹھتا ہے. اس کے بعد گاڑی 3 ہی پہیوں پر چلی. تھوڑا سا ہی چلے تھے کہ معلوم ہوا
تیل بھی ختم ہو گیا ہے، یعنی پیٹرول بھی نہیں تھا۔ اب بھی عربی ساتھی نہیں بھڑکے، بلکہ پرسکون رہے اور راستہ پیدل چل کر طے کیا۔ راستے بھر نغمے گنگناتے رہے۔ عرابیوں کے ساتھ صحرا میں 7 سال جو گزرے، ان سے مجھے اندازہ ہوا کہ امریکہ اور یورپ میں اضطراب سے دوچار نفسیاتی بیماریوں کے مریض اور نشہ باز جو منشیات یعنی ڈرگز پر پیسے خرچ کرتے ہیں، وہ موجودہ تمدن کا شکار ہیں جس کی اساس بھاگ دوڑ اور سرعت پر ہے، یعنی جلدی جلدی سب مل جائے، یہ نہیں کیوں نہیں، جلدی آرڈر کرو، جلدی منگاؤ وغیرہ۔ صحرا میں رہتے ہوئے مجھے کوئی بے چینی نہیں ہوئی۔ وہ اللہ کی جنت ہے، وہاں سکینت، رضا اور قناعت ہے۔ اگرچہ بہت سے لوگ عرابیوں کے عقیدہ جبر و قدر کا مذاق اڑاتے ہیں، یعنی جبر کون ہوتے ہیں؟ جو کہتے ہیں ہم جبری ہیں، سب کچھ تقدیر ہے، اور جو دوسری طرف ہے اقتدار، وہ کہتے ہیں سب کچھ تدبیر ہے۔ یعنی یہ دو باطل عقیدے گزرے، ایک کہتے تھے ہم مجبور کل ہیں، اور ایک کہتے تھے سب کچھ ہمارے اختیار میں ہے۔ لیکن کون جانتا ہے کہ یہ عرابی ہی حقیقت کو پا گئے ہوں، کیونکہ جب میں زندگی کی یادیں حافظے میں تازہ کرتا ہوں تو احساس ہوتا ہے کہ وہ مختلف حادثوں اور واقعات سے پر ہے جو وہم و گمان میں بھی نہیں آتے۔ عرابی اس کو قضاء و قدر یا قسمت کہتے ہیں۔ آپ ان کو کچھ بھی نام دے سکتے ہیں۔ خلاصہ یہ ہے کہ صحرا کو چھوڑے 17 سال ہو گئے، لیکن اب میرا اب تک تقدیر کے بارے میں وہی موقف ہے، یعنی پوائنٹ آف ویو جو عربوں کا تھا۔ چنانچہ حادثات کا سامنا میں اطمینان اور سکون سے کرتا ہوں۔ عربوں سے جو آتے سیکھیں وہ اصحاب کو سکون دینے میں مسکن دعاؤں اور جڑی بوٹیوں سے بھی زیادہ کامیاب ہے۔ صحرائی عربوں کو یہ تعلیم محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ملی ہے۔ مشکات نبوت کی اس تعلیم کا خلاصہ، مشکات کہتے ہیں چراغ کو نا، اللہ نور السماوات میں یہ بات ہے۔ کیا تھا ان تعلیمات کا خلاصہ؟ کہ لوگوں کو حیرانی اور تاریکیوں سے نکال کر روشنی میں لانا، ان کے سر سے مٹی جھاڑنا، ان کے بوجھ اور بیڑیاں اتار پھینکنا ہی ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو وثیقہ لے کر آئے، اس میں سکون اور اطمینان کا راز چھپا ہے۔ وثیقہ کیا ہوتا ہے؟ عرضی، پیشی، ہاں، اور ناکامی سے بچانے کے طریقے ہیں، تقدیر کا اعتراف، حق پر عمل، مقصد تک پہنچانا، نجات کی کوشش اور جد و جہد پر ابھارنا ہے۔ یہ ربانی مشن اس لیے آیا ہے کہ کائنات میں انسان کا مقام متعین کرے، دل کو سکون اور قلب کو اطمینان دے، رنج و فکر ختم کرے، عمل اور اخلاق کا تزکیہ کر دے، تاکہ ہم اور آپ ایک مثالی بندہ بن جائیں جو غایت وجود سے واقف ہو، یعنی مجھے کیوں پیدا کیا ہے یہ بندے کو معلوم ہونا چاہیے۔ تو کتنا انٹرسٹنگ ٹاپک تھا۔ دیکھیے آج بھی دیہاتی شہریوں سے زیادہ پرسکون ہے، اور شہری یورپ میں رہنے والوں سے، اور یورپ میں رہنے والے اس سے بھی اوپر کی دنیا میں رہنے والوں سے مطمئن ہے۔ تو کیا سیکھا؟ کہ ایمان آپ کو سکون دیتا ہے، آپ کی رہنمائی کرتا ہے۔ اللہ ہمیں سچا ایمان دے، اور یہ اصل میں ایمان ہی ہوتا ہے، ورنہ تقدیر، مسلمانوں کا بھی اگر ایمان کمزور ہو تو کبھی تقدیر کے فیصلوں کو قبول ہی نہ کریں۔ تو کیا سیکھا؟ کہ کسی نہ کسی مذہب کو ماننے والوں میں ڈپریشن کی شرح کم ہوتی، کیونکہ ہر مذہب والا بالآخر تو اپنا تعلق اوپر اللہ سے جوڑتا ہے نا، کم و بیش بیچ کے سب کے لاکھوں کو اگر ہٹا دیں تو پھر ان کو اپنی زبان میں سکون تو ملتا ہے نا۔ جیسے ہم کہتے ہیں اللہ سے بات کر کے مزہ آتا ہے، تو ان کو بھگوان سے بات کر کے، ایشور سے بات کر کے مزہ آئے گا نا۔ تو اندر تو وہی انسان کی روح میں چھپا ہوا ایک جذبہ محبت ہے جو اللہ نے اپنے لیے خالص کیا ہوا ہے۔ پھر اسی طرح آپ دیکھیے کہ ڈپریشن کی شرح کم کس میں؟ مسلمانوں میں۔ ایمان والے اللہ کی قضاء و قدر پر راضی رہتے ہیں، خوش رہتے ہیں، دنیا کی پریشانیوں کو آخرت کے درجوں کا باعث بناتے ہیں۔ پھر اسی طرح اللہ کی رہنمائی میں زندگی بسر کرتے ہیں، اور اللہ ہی راہ دکھاتا بھی ہے، راہ پانے کے لیے اللہ سے مشورہ کرتے ہیں، یعنی استخارہ وغیرہ۔
تو مشکل حالات میں اللہ سے مدد مانگ لینا، کوئی اگر چیز نہیں سمجھ آ رہی تو استخارہ کر لینا چاہیے۔ اور کیا سیکھا ہم نے کہ مشکلات میں دلوں کو تسکین پہنچانے والے عمل کریں۔ دنیا کے طالب کو دنیا بھی اللہ کی مرضی سے ہی ملتی ہے، اور آخرت کے طالب کو دنیا اور آخرت دونوں سے اللہ نوازتا ہے، اور اللہ کی رہنمائی میں زندگی بسر کرنے والے غموں سے بے پرواہ ہو جاتے ہیں۔ اللہ ہمیں ایسے ہی لوگوں میں رکھے۔ سوچئے ذرا، کوئی اپنی زندگی کا ایسا معاملہ یاد کرے کہ اگر واقعی اس کتاب سے تعلق نہ جڑا ہوتا تو ہم ٹوٹ جاتے۔ کوئی شیئر کرنا چاہے تو ہینڈ ریز کر سکتے ہیں آپ، اور لکھ بھی سکتے ہیں ادھر آپ چاہیں روم میں۔ کوئی ایسا انیوژل واقعہ، کوئی ایسی بات جس کے بعد آپ کو محسوس ہو کہ میں نے اللہ سے اپنے تعلق کو ایسے وقتوں میں آزما لیا، کیونکہ جس کے بھی دل میں اللہ کی محبت ہوگی، اللہ کو الحکیم سمجھے گا، العدل سمجھے گا، العادل سمجھے گا، تو وہ اللہ تعالیٰ پر اعتبار بھی کرے گا انشاءاللہ۔ جی، آپ لوگ اگر کرنا چاہیں تو کیجئے، اور انشاءاللہ تعالیٰ ہم آگے پڑھتے ہیں، اور پھر اگر بیچ میں موقع دے کے آپ کو موقع دیا جائے گا انشاءاللہ۔ اگلا ٹاپک دیکھیے، منہج اعتدال۔ اعتدال کا طریقہ اختیار کیجئے، بی بیلنسڈ۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا وَجَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، یعنی ہم نے تم کو امت وسط بنایا۔ وسط اعتدال میں ہے، غلو، زیادتی اور افراط و تفریط میں نہیں۔ وسطیت ایک قابل تعریف منہج ہے جو بندے کو افراط اور تفریط سے روکتا ہے۔ وسطیت اسلام کے خصائص میں سے ہے۔ یہودیت اور نصرانیت دونوں کے بیچ اسلام اعتدال کا راستہ ہے۔ یہودیت میں صرف علم ہے، عمل نہیں۔ نصرانیت میں عبادت میں غلو ہے، علم اور دلیل نہیں۔ جبکہ اسلام علم اور عمل، جسم اور روح اور عقل اور نقل سب کا حامل ہے۔ درمیان میں رہنے سے زندگی میں خوشگواری آتی ہے۔ عبادت میں اعتدال ہو کہ جسم کو عبادت میں نہ گھلائیں، کیونکہ اس سے ہمیشگی نہیں رہے گی، یعنی آپ مشکل عبادت تھوڑی دیر تو کر لیں گے لیکن مستقل مزاج نہیں ہوں گے، اور نشاط کا ختم ہو جائے گا، یعنی مجھے ایک عبادت کے بعد خوشی اور کنٹینٹمنٹ فیل ہوتی ہے، پھر وہ نہیں ہوتی۔ ایسے خشک بھی نہ بنے کہ نوافل چھوڑ دیں، فرائض میں کوتاہی ہو اور ٹال مٹول کی عادت پڑ جائے، اور انفاق میں بھی اعتدال ہو، مال ضائع نہ کریں، آمدنی کو یوں ہی نہ اڑائیں کہ غریب و لاچار ہو کر رہ جائے، تنگ دلی اور بخل سے بھی کام نہ لیں کہ ملامت و محرومی حصے میں آئے۔ اخلاق میں بھی اعتدال ہو، نہ زیادہ سنجیدگی، نہ حد سے زیادہ نرمی، نہ ترش روی، نہ بے پناہ ہنسی اور ٹھٹا، نہ حد سے زیادہ تنہائی اور نہ فضول قسم کا اختلاط۔ چیزوں کے لینے اور حکم لگانے میں اور دوسروں سے معاملہ کرنے میں یہی منہج اعتدال ہے۔ اس میں نہ زیادتی کی اجازت ہے جس میں اقدار کو ناپا جائے، نہ کمی کی گنجائش جس سے خیر کی جڑ مرجھا جائے۔ زیادتی اسراف ہے، کمی میں جفا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پس اللہ نے اہل ایمان کو جس حق میں وہ اختلاف کر رہے تھے صحیح راستہ بتایا، وہ جسے چاہتا ہے صراط مستقیم کی ہدایت دے دیتا ہے۔ نیکی دونوں انتہاؤں کے بیچ ہے، یعنی افراط و تفریط کے درمیان، غلوب اور کمی کے درمیان، یعنی حق اور باطلوں کے درمیان، زیادتی اور نقص، تہور اور بزدلی کے بیچ میں سعادت ہے۔ تو کیا پتہ چلا کہ دنیا میں رہتے ہوئے انسان کو مختلف طریقے سے معاملہ کرنا چاہیے۔ دا بیسٹ وے از مڈل، وہ کہتے ہیں نا درمیانہ راستہ سیکیور ہوتا ہے۔ اب دیکھیں کشتی میں بیٹھیں گے نا، درمیان میں بیٹھیں تو ڈر کم لگتا ہے، کیونکہ جب کشتی ادھر سے ادھر ڈوبنے لگتی ہے، ہلتی ہے، تو پہلے کناروں والے پانی میں جاتے ہیں نا۔ اس طرح اگر آپ جہاز میں بیٹھے نا، یا آپ بالکل پیچھے بیٹھیں گے تو بہت ڈر لگے گا، جہاز بہت شیک کرتا ہے پیچھے۔ آگے ہوں گے تو انجن کی آوازیں آتی رہیں گی۔ مڈل کی روز عموماً نیوٹرل ہے۔ سب سے پیچھے ہوں گے تو جہاز آڑا لگے گا، آگے ہوں گے تو اور بھی، کیونکہ اوپر جا رہا ہوتا ہے نا، سیدھا لگے گا۔ مڈل میں ہوں گے تو بیلنس ہوگا۔
پھر آپ دیکھیے یہودیت، نصرانیت اور اسلام کو دیکھیے، تینوں میں بنیادی فرق کیا تھا؟ یہودیت کے پاس علم تھا، عمل نہیں تھا، ٹیڑھے رستے ہوئے. نصرانیت میں علم نہیں تھا لیکن صرف عبادت اور محبت کی باتیں تھی. اسلام میں علم بھی ہے اور عمل بھی ہے، قرآن کے ساتھ ساتھ حدیث. یہ الگ بات ہے کہ اب ہم کیا کرتے ہیں. پھر اسی طرح آپ دیکھیے امت وسط کی سعادت اعتدال میں ہے. عبادت میں اعتدال، انفاق میں اعتدال، اخلاق میں اعتدال، علم اور حکم میں بھی اعتدال ہے. اور جتنا زیادہ اعتدال میں ہوں گے چلیں گے. اب دیکھیے درمیانہ چلیں تو اب زیادہ دیر چلیں گے، تیز چلیں گے تو تھک جائیں گے، بہت سست چلیں گے تو بھی تھک جائیں گے. کھائیں گے تیزی میں کھائیں گے، تھوڑا سا کھائیں گے پیٹ پھول جائے گا اور آپ کو سانس چڑھے گا. اور تھوڑا تھوڑا کر کے کھاتے ہی جا رہے ہیں اور وہ پہلا لگتا ہضم ہو جاتا ہے دوسرا لقمہ جانے تک. تو بیلنس رویہ، بیچ کا رویہ. جی آپ مائک ہولڈ کیجئے سسٹر آمنہ. جی کوئی مسئلہ ہے تو میں لوں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی میری آواز کلیئر ہے جی روم میں؟ جی میری آواز کلیئر ہے؟ جی آپ کی آواز بالکل ٹھیک ہے. الحمدللہ. جی استاذہ جی، تو اللہ کا شکر احسان ہے اس جگہ تک پہنچے. ماشاءاللہ اعتدال کا مذہب ہے. آپ میں سے کوئی مائک لے سکتا ہے؟ لینا چاہے تو پلیز لے لے. جو بھی لوگ پارٹیسپیٹ کرنا چاہیں. I'll quickly see. جی میرا خیال ہے کہ ویب ایڈمن اس میں کچھ ہیلپ کریں گی. جی میں ان کو انمیوٹ نہیں کر پا رہی. ویب ایڈمن پلیز آپ ہیلپ کیجیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی ابھی استاذہ جی نے کہا تھا کہ آپ کون سی ایسی آیت ہے قرآن کی جس سے آپ کو فیل ہوتا ہے کہ مطلب مجھے بڑی ریلیکسیشن فیل ہوتی ہے. یہ سورۃ بقرہ کی آیت ہے. آیت کا ویسے تو چھوٹا سا پارٹ ہے، اس کا مطلب اس میں بات اس سے پہلے اور ہے، لیکن یہ چھوٹا سا پارٹ ہے. ذالکم خیر لکم عند باریکم، تو تمہارے خالق کے نزدیک تمہارے حق میں یہی بہتر ہے. تو جب بھی ہوتا ہے پریشان ہوئی ہوتی ہوں تو جب یہ بات ذہن میں آتی ہے تو یہ آیت عربی تو یاد نہیں رہتی لیکن جون سا ہے نا اردو اس کی یاد رہتی ہے. ابھی تو سامنے قرآن تھا کھول لیا لیکن اردو میں یہی رہتی ہے کہ تمہارے خالق کے نزدیک تمہارے حق میں یہی بہتر ہے. تو پھر ایسے جیسے آہستہ آہستہ تسلی آنی شروع ہو جاتی ہے، پھر مطمئن بھی ہو جاتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے یہی لکھا تھا اور یہی میرے لیے بہتر ہے. اس آیت سے بڑی مطلب جب ذہن میں آتی ہے بڑی تسلی ہوتی ہے، سکون ملتا ہے. جزاک اللہ خیر، احسن الجزا. جی دیکھیے اور نیکسٹ ہمارے پاس کون سی سسٹر ہیں؟ سسٹر یاسمین. جی ان کو پلیز مائک دیجیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. استاذہ آج انٹرنیٹ میں بہت ڈسٹربنس ہے تو میں آف اینڈ آن سن رہی تھی، مگر فالو اپ جو پہلے کی لیڈی جو بات کی ہے نا تو اسی میں مجھے جو آیت جو مجھے بہت سکون دیتی ہے اور ہر قسم کا مسئلہ آسان ہو جاتا ہے وہ ہے سورہ مومن کی. مجھے پتہ نہیں آپ یہ بتائے ہیں آج کی کلاس میں یا نہیں. وہ ہے وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ.
ان اللہ بصیرم بالعباد. اور میں یہ جب پڑھتی ہوں تو میں سارے اپنے پریشانیاں، مشکلات اور جو بھی ہے اللہ کے سپرد کر دیتی ہوں، اور مجھے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ مجھے کوئی مل گیا ہے جس پہ میں پورا ڈمپ کر دی اور پورا چھوڑ دی، اور میرے شولڈرز بالکل ریلیکس ہو جاتے ہیں. تو اس آیت سے میں اکثر بہت فائدہ اٹھاتی ہوں. ویسے دوسرے آیتیں بھی ہیں مگر اس سے میں زیادہ فائدہ اٹھاتی ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی جزاک اللہ خیر. الحمدللہ. جی بہت اچھی آیت ہے اور بہت سارے لوگوں کو اس سے بہت فائدہ ہوتا ہے. مشکل وقت میں انسان میں توکل آتا ہے. جی اگلی سسٹر لے لیں مائک. السلام علیکم جی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. جی سر جی الحمدللہ. جیسے آپ نے پوچھا بھی کہ قرآن کی کون سی آیت ایسی ہے، فوراً سے میں نے ایک دم سے خیال ہے کہ جب میں نے سبیل الجنہ 2019 اسٹارٹ کیا تھا تو سورہ بقرہ میں جو آیا آئی نا کہ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، کہ جب میرے بندے میرے بارے میں پوچھیں تو انہیں بتا دو کہ میں بہت قریب ہوں. تو بڑا حوصلہ ہوا اور بڑا دل کو سکون ملا یہ آیت سن کے نا، یہ والی آیت. اور تب سے لے کے آج تک الحمدللہ اس کے بعد کبھی بھی ایسا نہیں ہوا کہ اللہ سے مانگ کے مایوس ہوئے. ورنہ اس سے پہلے بڑا بہت سارا ایسے کبھی ایسا لگتا تھا کہ شاید پتہ نہیں اللہ تعالیٰ کہیں یہ سنتے نہیں ہیں یا کچھ نہیں بڑا کچھ نہ تھا ایسے مائنڈ میں. جیسے کہہ رہے کہ وہ جب بندہ قرآن سے دور ہوتا ہے تو وہ ایک اور ہی زندگی ہوتی ہے، بس جہالت والی زندگی ہوتی ہے. تو لیکن جب اور پھر جب آپ سے یعنی جب آپ جس طرح سے آپ نے اس واقعہ بتایا تو ایسے لگتا تھا کہ جیسے ہم کوئی بات نارمل بھی کر رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس کو سن رہے ہیں. تو الحمدللہ اس آیت نے جو ہے بڑا حوصلہ دیا زندگی میں. اور اب جب بھی کبھی دعا کے لیے ہاتھ اٹھتے ہیں، ویسے بھی کبھی جیسے کوئی پریشانی ہو، کچھ بھی دل میں خیال آئے تو فوراً سے یہ آیت جو ہے نا میری مائنڈ میں آتی ہے. اور اس سے یعنی اس آیت کو ذہن میں رکھتے ہوئے جو اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے تو اتنا سکون اور اتنا ٹھہراؤ الحمدللہ جب آتا ہے. تو بس اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن سے جوڑے، اللہ ہم سب کو قرآن کا فہم دے. اور دوسرا سورہ یوسف میں جو آیا ہے جو حضرت یعقوب نے کہا تھا انما اشکو بسی وحزنی الی اللہ، کہ میں اپنے غم پریشانی میں صرف اللہ سے ہی فریاد کرتا ہوں. تو یقین جانے یہ جو آیتیں ہیں، یہ چیزیں جب ہم پڑھتے ہیں یا سنتے ہیں تو بڑا حوصلہ جو ہے نا انسان کو ملتا ہے کہ زندگی کی پریشانیوں تو کچھ بھی نہیں ہے، یہ تو بس ایک وقتی فنا ہو جانے والی چیزیں ہیں. بس اللہ تعالیٰ سے بڑی ایک تسلی ملتی ہے دل کو کہ انسان کو، مومن کو، جو بھی کوئی پریشانی زندگی میں کوئی آ رہی ہے تو اس کو اجر صلہ جو ہے وہ آخرت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ضرور دیں گے. تو بس میرے لیے جو ہے نا یعنی مجھے یہ چیزیں یہ تو جو بڑا یعنی ایسے دل میں ایک حوصلہ اور سکون سا ہوتا ہے. ذاکرہ ہے اس جی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی نیکسٹ سسٹر انشاءاللہ شفقت. جی آپ پلیز مائک لے لیجیے. جی سسٹر شفقت تو مائک دیجیے پلیز. السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ. میری امی استاذہ جی کے لیے کوئی پیغام دینا چاہ رہی ہیں. السلام علیکم عفت بیٹے، آپ بہت اچھا کام کر رہی ہیں نیکی کا، اور نیکیاں پھیلا رہی ہیں نیکی کا کام. اللہ آپ کو خوش رکھے. آپ کو جزاک اللہ. آمین. جزاک اللہ خیر. اللہ تعالیٰ آپ کو صحت اور عافیت دے، اور آپ کو ہمیں سب کو ایک ہی غم لگا دے کہ اس دنیا میں ہم دوسروں کو کیسے فائدہ دیں اور آخرت میں ہم کیسے اللہ کی رضا کو حاصل کر سکیں. جی اور کوئی شیئر کرنا چاہتے؟ جی شفقت سسٹر، آپ کچھ شیئر کرنا چاہتے ہیں اس ٹاپک پہ؟ ہیلو السلام علیکم اساتذہ جی. نادیہ بات کر رہی ہوں. مجھے تو یہ آیت بہت اچھی لگتی ہے سورہ توبہ کی 129 حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وهو رب العرش العظیم، کہ میرے لیے اللہ ہی کافی ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، میں نے اس پر بھروسہ کیا اور وہ بڑے عرش کا مالک ہے. کیونکہ میرے خود زندگی میں کافی ایسی ڈیفیکلٹ ٹائمز آئی ہیں جو بھی بندہ سوچ سکتا ہے.
پھر بھی الحمدللہ کافی ان سے بہتر. تو میں ہمیشہ یہ دعا مانگتی تھی اور ایون رات کو بھی تہجد کے ٹائم پہ بھی اللہ تعالیٰ میرے مسائل ایک دم حل کر لیتے تھے. میرے ہسبینڈ بیکار بھی رہے, ان کی جاب بھی نہیں تھی, تبھی میں نے دعا کی. آئی واز دی اونلی ون ہو واز ٹیکنگ کیئر آف دی ہول فیملی. پھر نا وہ بیمار بھی ہوئے لاسٹ ایئر کافی, ان کا آپریشن ہوا الحمدللہ, ان کو اللہ نے زندگی دی. اینڈ دین آلسو میں ساری رات اپنے بچوں کے ساتھ قیام کیا, اور رمضان کا وقت تھا اور میں نے اللہ سے دعا مانگی. ایسے کافی ایسے واقعات ہیں میری زندگی میں جو بالکل ایک میریکلز کی طرح ہوتے رہے. میں نے ہجرت بھی کی ہے. آئی ہیڈ سچ ڈیفیکلٹ ٹائمس آلسو, کہ ایک ظلم والا میں نے سہا ایک حصہ زندگی میں, اور میں نے اللہ سے ہجرت کی دعا کی. اللہ نے مجھے ہجرت بھی کروائی تھی. اس مشکل وقت سے مجھے اللہ نے ایسے نکالا تھا جیسے آپ نا ایک بال نکالتے ہیں کسی گھی سے, جیسے بھی. تو الحمدللہ میں نے اللہ سے جب بھی دعا مانگی ہے اللہ نے قبول کی, اور مجھے اتنا اللہ کا شکر ادا کروں کم. اور میں نے پھر یہ بھی دعا مانگی کیونکہ میں نے ہمیشہ اپنے ساتھ جو سرکل رکھا تھا وہ مومنات کا, ہمیشہ میں دعا کرتی تھی کہ میرے سرکل میں مومنات لوگ ہوں, اور کافی, اور ہمیشہ ایسی ہی دوست, ایسی ہی کولیگز رہی تھیں جو قرآن سے جڑے ہوئے تھے, قرآن پڑھاتی تھیں, سیکھتی بھی تھیں اور دوسروں کو سکھاتی تھیں ہر لحاظ سے. پھر اس دفعہ تو میں نے پکا ارادہ کیا تھا کہ میں قرآن بالکل تفصیل سے سیریسلی اس کو میں حاصل کروں, اس کی تعلیم کو. اور میں اللہ سے دعا کرتی کہ اللہ مجھے کوئی رہنما بھیج دے, میری رہنمائی فرما, کوئی ایسا وسیلہ بنا دے. اور پھر الحمدللہ اللہ نے میری دعا قبول کی کہ میں نے سبیل جنہ, مجھے اس کا پتہ ہی نہیں تھا نور القرآن کا سبیل جنہ کا, تو بالکل علم اللہ تعالیٰ نے سامنے وہ کر دیا, وہ کیپشن سامنے آ گیا تھا یوٹیوب میں. تو میں نے ایک دم, مجھے پتا چلا نور القرآن کا. میں نے پورے دورے قرآن سنا اور پھر میں نے سبیل جنہ میں الحمدللہ اللہ نے اتنی میری مشکلات آسان کی, یہاں تک کہ فیس بھی پے نہیں ہو رہی تھی. میری بھابھی کو کووڈ تھا اور انہوں نے پھر میرے لیے فیس پے کی تھی, میں خود کوارنٹائن میں تھی. ایسی ڈیفیکلٹ ٹائمس میں اللہ تعالیٰ نے ایسی میری مدد کی ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو اس کی جزا خیر دیکھا, آپ بہت اچھا کام کر رہی ہیں. میں آپ کے لیے بہت دعا مانگتی ہوں, ہر نماز میں, تہجد میں بھی, ہر نماز میں. انشاءاللہ آپ کو, آپ کی ٹیم کو اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے. قیامت کے دن آخرت میں اللہ تعالیٰ آپ کو ایک خاص مقام انشاءاللہ دے گا, آپ کی ٹیم کو, آپ کو, ہم سب کو جو آپ کے ساتھ ہیں. اور سیدھی راہ میں ہم چلتے رہیں انشاءاللہ. جنت الفردوس جگہ اللہ ہمیں دے وہاں, اور ہماری گناہ معاف فرما دے, اور اپنا دیدار, آپ سے وسلم کا دیدار حوض کوثر ہمیں عطا فرما دے. آمین یا رب العالمین. بہت شکریہ آپ کا. آمین. جزاک اللہ خیر. سسٹر راجدہ آپ دیکھیں مائک آپ لے سکتے ہیں, تو مائک لے لیجیے پلیز. تازی جی ایک اور لے لیں. جی لیجیے, ان کو انمیوٹ کر دیں رشیدہ سسٹر کو. جی السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ پیاری استاذہ جی اور ساری ایڈمنز. وعلیکم السلام. جی استاذہ جی, میں اپنی چھوٹی سی یہ شیئرنگ کرنا چاہتی ہوں کہ الحمدللہ ثم الحمدللہ قرآن پاک سے شروع سے جڑے ہوئے تھے الحمدللہ, لیکن باشعور جب 2013 میں آن سائٹ کیا سبیل الجنہ آپ کے ساتھ یہاں لندن میں, تو الحمدللہ ایک ایسے مشکل دور سے گزرے کہ اس وقت جب ہم سبیل الجنہ میں آپ کے ساتھ کر رہے تھے, تفسیر کر رہے تھے, تو اس وقت جو آیت جس نے میرا ایمان اور بھی زیادہ پختہ کر دیا وہ سورہ الزمر کی آیت نمبر, آئی تھنک اس آیت نمبر 53, قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہ هو الغفور الرحیم. تو اس قدر یقین, مجھے یاد ہے وہ دن میں کلاس میں تھی اور میں نے اتنے یقین سے دعا مانگی, اتنے یقین سے, اور ایسے لگتا تھا کہ آج کے دور میں شاید معجزات نہیں ہوتے, لیکن وہ میرے لیے ایک معجزہ تھا. اور یقین کرے اس کے بعد میرا ایمان اتنا پختہ ہو گیا اور میرا تعلق باللہ اس قدر مضبوط ہو گیا الحمدللہ ثم الحمدللہ. تو میں کہتی ہوں جس طرح آپ نے اس تفسیر کی کلاس میں جس طرح شوق کے ساتھ میں نے قرآن کا وہ کورس کیا الحمدللہ ثم الحمدللہ, اور آج دن تک اللہ پاک نے اسی شوق و ذوق کے ساتھ جوڑے رکھا ہے
کہ قرآن سے اتنا گہرا تعلق ہو گیا ہے کہ لگتا ہے کہ یہ واقعی ہماری زندگی کا ساتھی ہے، بہت خوبصورت ساتھی ہے، اور ایسا ساتھی ہمیں نصیب و آخری سمجھتا، اور قبر میں بھی ہمارے لیے یہ ایک ساتھی ہو خوبصورت۔ انشاءاللہ تو میں یہ کہتی ہوں کہ بہت سی آیتیں ہیں، لیکن کچھ آیتیں دلوں کے ساتھ ایسے جڑی ہوئی ہیں اور وہ ساتھ انسان کا اتنا مضبوط کر دیتی ہیں۔ اور مجھے یاد ہے اچھی طرح میری پہلی اسائنمنٹ بھی جو میں نے کی، تو خیر میں زیادہ دوسروں کو بھی موقع دینا چاہتی، تو میں یہ کہوں گی کہ یہ آیت یہ اور پھر وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ، اور اس کے بعد آج تک یقین کریں جب بھی کوئی ایسا مشکل وقت ہوتا ہے یا حالت سے گزرتے ہیں کوئی بھی، تو میں اتنے یقین سے اپنے رب کو پکارتی ہوں، میں کہتی ہوں یا اللہ ان کی یہ مشکل دور کرتے، میں ان کو بھی بہت یقین دلاتی ہوں کہ دیکھیں اللہ سب کچھ جانتے ہیں، اور اللہ کے سوا کوئی مضبوط سہارا نہیں ہے، اللہ کا سہارا ہی ایک سہارا ہے۔ تو یقین کریں، میں پھر اللہ سے کہتی اللہ یہ یقین کو اس کو جھوٹا نہ، کہیں میں جھوٹی نہ بن جاؤں ان کے سامنے، تو یقین کریں اس یقین کے ساتھ وہ دعا مانگتے ہیں تو اللہ جیسے کہ میرا ایمان اور بھی پختہ کرنا چاہتے ہیں، تو سبحان اللہ وہ دعائیں قبول ہو جاتی ہیں، مشکل حل ہو جاتی ہے۔ تو کبھی بھی کوئی مایوس نہ ہو، مایوسی آتا کفر ہے نا۔ جزاکم اللہ خیر کثیر و حسن الجزاء استاذہ جی۔ الحمدللہ، جزاکم اللہ خیر آپ سب کا۔ آپ دیکھیے کہ اللہ نے ہمیں مسلمان بنایا، یہ کتنی بڑی رحمت ہے اس کی۔ کبھی آپ نے یہ سوچا کہ اگر ہم مسلمان نہ ہوتے تو کیا ہوتا؟ کیا یہ سوچ کر بھی آپ کا دل ڈپریشن سے بھر نہیں جاتا، غم نہیں آتا؟ مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ غموں کی سب سے بڑی دعا یا غموں کی سب سے بڑی دوا یہ ہے کہ ہمیں اللہ نے اسلام دیا۔ اور آپ یہ سوچئے کہ اگر مسلمان ہوتے، شعور نہ ہوتا، قرآن نہ پڑھے ہوتے، آج بھی ہر مسلمان صحیح مسلمان نہیں ہوگا، جیسے ہر دور میں ایسی ہوا، نام بھی ہوتے ہیں۔ اگر ہم قرآن کو سمجھتے ہی نہ، شعور ہی نہ ہوتا، اللہ کا نہ پتہ ہوتا، مسلمان ہوتے ہوئے بھی ہم کسی غیر کے در پہ جھکے ہوتے، تو یہ چیزیں سب سے بڑی ہیں۔ جب آپ کو مجھے اتنا اس چیز کا احساس ہوتا ہے نا، اس کے بعد اور دل کھلتا ہے، اور بس یہ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو کھلا رکھے۔ چلیے چند ٹاپک اور پڑھتے ہیں، پھر آپ میں کچھ نئے لوگ بھی اگر شیئر کرنا چاہیں تو آپ ریڈی رہیے گا۔ کوئی ایسی پریکٹیکل چیز سامنے لائیے کہ جس کی روشنی میں دوسروں کو بھی فائدہ ہو، اور ہم سب صرف پڑھتے ہی نہ رہیں بلکہ ہم اس سے پوری طرح سے فائدہ اٹھا سکیں۔ تو اگلا ٹاپک کیا ہے؟ نہ یہ نہ وہ۔ مطرف بن عبداللہ کہتے ہیں سواری کو اتنا تیز دوڑانا کہ سوار اور سواری کو نقصان پہنچے سب سے بری چال ہے۔ اس کو ہائی لائٹ کریں، یعنی سوار بھی اوپر سے پریشان اور سواری بھی اپنی جگہ پہ پریشان ہے، یہ بری چال ہے۔ ذرا سا سوچے تو اس ایک مثال میں بہت کچھ ہے۔ ہم جب خود ہانپتے اور کانپتے ہیں نا تو ہم دوسروں کو بھی پریشان کرتے ہیں۔ حدیث میں سب سے بڑا یا سب سے برا نگران وہ ہے جو توڑ پھوڑ مچائے، یعنی وہ ذمہ دار جو اپنے گھر یا دوسری ذمہ داری میں زیادتی سے کام لے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ذرا سا اپنے اوپر لیں، ہم ذمہ دار ہیں کہ میری کسی کمی کی وجہ سے کوئی اجتماعی نقصان تو نہیں ہوتا؟ کرم اسراف اور بخل کے درمیان کی حالت ہے، شجاعت بزدلی اور تفر کے بیچ ہے، بردباری یہ ہے جو وحدت اور برودت ذہنی کے درمیان ہے، یعنی جو حدت اور بروریت۔ بردبار کون ہوتا ہے؟ جس کا ذہن نہ تو بہت گرم اور نہ بہت ٹھنڈا ہے، یہ مراد ہے۔ ترش روی اور ٹھٹھے کے بیچ میں مسکراہٹ ہے، یعنی بالکل ہی جلے کٹے بیٹھے رہے، ترش ہیں، کھٹے کڑوے میٹھے بھی نہیں، یا بالکل ہر وقت ٹھٹھے لگائیں یعنی ہنسی مذاق، یہ دونوں پسندیدہ نہیں، یعنی مڈل میں رہیے، درمیان میں رہیے۔ صبر سختی اور جزا و فضا کے درمیان ہے، مراد ہے کہ یا تو اتنے سخت ہو گئے کہ کوئی جیے کوئی مرے کچھ ہو تو کوئی آپ کو ہر فرق ہی نہ پڑے، یا پھر ہر وقت جزا و فضا یعنی رونا تو نہیں پڑا رہے، اس کے بیچ کی چیز صبر ہے۔ غلف کا علاج یہ ہے کہ اس میں تخفیف کی جائے، یعنی اس کو کم کریں۔ ظاہر ہے کہ ایسی ہے نا، جیسے آواز مائک کی بہت تیز کر دیں تو اس کو ذرا کم کیجئے تاکہ ٹھیک آواز آئے۔ شدید ابلتا ہوا پانی ہے تو ذرا سا تھرموسٹیٹ لو کیجئے تاکہ لیوک وارم آئے، یہ مراد ہے۔
اور اس کے گرم شعلے کو ٹھنڈا کیا جائے۔ جفا کی دعا یعنی جفا کی دوا مضبوط ارادہ، امید کی کرن اور ہمت مردانہ ہے۔ قرآن پاک میں آتا ہے ہمیں صراط مستقیم کی ہدایت دے، ان کے راستے کی جن پر تو نے انعام کیا۔ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ تو یہ تو سبھی کو آتی ہے دعا، تو پھر کیا پتہ چلا؟ بیچ میں رہیے، اپنے آپ کو ذرا سا ٹھنڈا رکھیں، مختلف چیزوں کے بیچ میں رہ کر آپ یہ نہ کریں کہ نہ یہ نہ وہ۔ مراد یہ ہے کہ اللہ نے آپ کو دنیا میں جینے کا جو حق دیا ہے اس کو بہترین طریقے سے لیجئے۔ مثلاً اسراف اور بخل کے بیچ کی چیز کا نام کرم ہے۔ بزدلی اور تہور، تہور کیا ہوتا ہے؟ بہت ہی بغیر سوچے سمجھے جا کے لڑائی میں کود پڑنا، ان کے بیچ کی چیز شجاعت ہے۔ ہاں یعنی بہادر وہ ہے جو بالکل ایسے ہی نہیں کہ ہر وقت لڑنے مرنے کو تیار ہو، بلکہ اچھے طریقے سے معاملے کو کرنا۔ پھر اسی طرح حلم کیا ہے؟ شدت اور نرمی کے بیچ کی راہ۔ شدت کیا ہوتی ہے کہ ہر وقت ہی آپ غصے میں رہیں، سخت شدید، ہاں، اور نرمی کیا ہے کہ کچھ بھی کوئی کر لے تو آپ کو فرق ہی نہ پتہ چلے۔ مڈل میں رہیے، دونوں میں انشاءاللہ پھر خوبصورتی آئے گی۔ پھر آپ دیکھیے کہ ترش روی اور ٹھٹھے کے بیچ میں مسکراہٹ ہے، سختی اور جزا فضا کے بیچ میں صبر ہے۔ ذرا سا خلاصہ کریں، ایک چھوٹا سا ذہنی وقفہ لیں، اور پھر آپ اس بات کو بہت اچھی طرح جان لیں گے کہ زندگی میں صبر سے مشکل کوئی چیز نہیں۔ محبوب چیز نہ ملے تب صبر، مکروہات کا سامنا ہو تب صبر، بطور خاص جب زمانہ دراز ہو جائے یعنی ایک لمبا وقت گزر جائے یا کشادگی سے مایوس ہو جائے، ایسی مدت میں زیادہ سفر کی ضرورت ہوتی ہے جو کئی طرح کا ہو سکتا ہے۔ مثلاً مصیبت بڑی بھی ہو تب بھی اسے چھوٹا سمجھنا اور یہ خیال کرنا کہ اس سے بڑی مصیبت بھی آ سکتی تھی، جیسے ایک بیٹا مر جائے ایک اور ہو جو اس سے بھی زیادہ عزیز ہو، یعنی کہ چلے ایک گیا تو ایک تو ہے نا پاس۔ اس میں سے یہ ہے کہ دنیا میں اس کے عوض اس کی امید ہو، یعنی کہ دنیا میں اللہ اس صبر کا بہترین بدلہ دے گا، جیسے حدیث میں آتا ہے اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا۔ یہ کہنے والے کو اللہ دنیا میں بھی نعم البدل دیتے ہیں، اور اس میں یہ بھی ہے کہ آخرت کی کہ اجر کی امید رکھی جائے، اور یہ بھی کہ دنیا میں لوگ اس کی اچھائی کی تعریف کرے اور اللہ تعالیٰ سے اجر کی بھی امید ہو۔ اسی میں یہ بھی ہے کہ آخو زاری سے کوئی فائدہ نہ ہوگا بلکہ آدمی اور رسوا ہوگا وغیرہ وغیرہ۔ تو اس قسم کی بہت سی چیزیں ہیں جن کی رہنمائی فکر و عقل کرتی ہے۔ صبر کی زیادہ راہ یہی ہے، اسی لیے صابر کو اپنے آپ کو ان میں مشغول کر کے مصیبت کے ایام کاٹنے چاہیے۔ تو کیا سیکھا اس چھوٹے سے وقفے میں؟ کہ دنیا میں صبر سب سے مشکل ترین کام ہے۔ پسندیدہ چیز نہ ملنے پر اور ناپسندیدہ حالات پر بھی صبر کرنا چاہیے، اور صبر میں اجر کی امید رکھیں تو یہ زیادہ راہ بن جائے گا۔ یعنی آپ کو اگر اس رستے میں کچھ زیادہ ہی دن ہو گئے صبر کرتے ہوئے تو اس کو اپنی زندگی کا زیادہ راہ بنا لیں، آپ دیکھیں گے کہ اس کے بعد واقعی آپ کو محسوس ہوگا کہ آپ کے لیے وہ وقت گزارنا آسان ہو گیا۔ پھر دنیا میں نیک نامی اور دنیا میں نیک نامی اور آخرت میں صبر کا پورا بدلہ ملے گا، اور آخرت میں اللہ تعالیٰ سے اجر اور درجات کی بلندی ملے گی، اور صبر اور استقامت سے ہر مصیبت ٹل جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بہترین صابرین میں شامل کر لے۔ اگلا ٹاپک دیکھیے، ولی کون ہے؟ آج لفظ ولی سنتے ہی ذہن میں کرامتیں اور عجیب و غریب چیزیں آتی ہیں، پتہ نہیں پانی پہ چلنے والے جن کو کبھی نیند نہیں آئی، ایک پاؤں پہ ساری رات گزارنے والے۔ لیکن آئیے ذرا ولی کی ایک خوبصورت سی ڈیفینیشن دیکھتے ہیں، چیک لسٹ بنا لیں۔ دل تو سبھی کا کرتا ہے نا کہ ہمیں کوئی ولی اللہ ہی کہہ دے، تو پھر ولایت کے لیے کچھ کام لازم ہیں۔ جو ولیوں کی صفات میں یہ ہے کہ وہ شوق سے اذان کا انتظار کرتے ہیں،
تکبیر تحریمہ پر دوڑ پڑتے ہیں، پہلی صف میں جگہ پانے کے لیے بےتاب ہوتے ہیں، حلقہ ذکر میں ہمیشہ بیٹھتے ہیں، سلامتی صدر یعنی سینے کی سلامتی، سنت کے احترام، کثرت ذکر، عقل حلال، لا یعنی باتوں سے گریز، بقدر کفاف پر رضامندی اور کتاب و سنت کی تعلیمات سیکھنا ان کی عادتیں ہوتی ہیں۔ ان کا چہرہ کھلا رہتا ہے، وہ مسلمانوں کے مصائب پر تڑپتے ہیں، اختلافی باتوں پر نہیں جاتے، شدائد پر صبر کرتے ہیں، معروف کا حکم دیتے ہیں۔ معیشت میں اعتدال سب سے اچھی چیز ہے، نہ زیادہ مالداری اور نہ ایسا فقر جو سب کچھ بھلا ہی دے۔ زندگی سب سے اچھی، بلکہ اتنا ہو جو کافی و شافی ہو، جس سے غرض پوری ہو جائے اور زندگی کا مقصد حاصل ہو، ایسی ہی زندگی سب سے اچھی اور ایسی ہی روزی سب سے زیادہ مفید ہے جو کفاف کے یعنی جس میں گزارا ہو جائے، بس بقدر کفاف یعنی کفایت کرے، رہنے کے لیے گھر ہو، محبت والی بیوی ہو، اچھی سواری اور بنیادی ضرورتیں پوری کرنے کے لیے تھوڑی سی رقم، بس یہ چاہیے اس دنیا سے ایک انسان کو۔ کیوں کہا تھا شاعر نے کہ طائر لاکھ ہوتی اس رزق سے موت اچھی، جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتاہی، یعنی زیادہ رزق جب ہوتا ہے نا تو بندہ اوپر اڑنا چھوڑتا ہے۔ مثال دوں، بڑے بڑے گھر ہمارے پاؤں کی رکاوٹ بن جاتے ہیں، ہم کئی دفعہ دین کے لیے اس سے بہت زیادہ کرنا چاہتے ہیں جو ہم کر رہے ہوتے ہیں، لیکن پھر وہ یہ تو یہ وہ، اور اگر کسی کی وہ ڈوریاں ہی کٹی ہوں، اس کے پاس وہ معاملے ہی نہیں جو لوگوں کو روکتے ہیں، تو وہ جدھر مرضی پرندوں کی طرح اڑ جائے۔ تو ضرورت ہے اس بات کی کہ دنیا کی زندگی کو ہلکا رکھا جائے۔ تو کیا دیکھا؟ 6 چیزیں ہم نے دیکھی، ولی کی پہچان کی، ذرا سا دہرائیے اور اپنے لیے دعا کریں، اپنی نسلوں کے لیے، اپنی اولادوں کے لیے، اپنے شوہروں کے لیے، کہ اللہ ان کو بھی اپنے ولی بنا لے۔ پہلی بات ہے صف اولا کا پابند نمازی ہوں۔ کون بیٹھے گا پہلی صف میں؟ جو وقت سے پہلے جائے گا۔ سنت پر عمل کرنے والا، کثرت ذکر کرنے والا، رزق حلال پر مطمئن، شدتوں پر یعنی زندگی کی مشکلات شدائد پر صبر کرنے والا ہوگا، معروف کا حکم دے گا اور لا یعنی سے گریز کرے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اچھی اچھی صفات اپنانے والا بنا دے۔ پھر اسی طرح سے آپ دیکھیے کہ ایک اور چیز ہم نے دیکھی کہ معیشت میں اعتدال ہو انسان کی، رہائش کے لیے مناسب گھر ہو، یہ بھی نہیں کہ تنگ گندا چھوٹا، بلکہ کھلا ہوادار صاف ستھرا سمپل پلین گھر، یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ پھر محبت والی بیوی ہو، سواری اور ذریعہ معاش بھی اگر حلال کا ہو تو ایسے بندے کی خوش نصیبی کا کیا ٹھکانہ۔ آج ہم نے اپنے اوپر ایسے بوجھ لاد لیے کہ ہم ان کو پانے کے شوق میں جو نعمتیں ہیں ان کو بھی نہیں لیتے، خوب سے خوب تر کی تلاش میں پریشان، کل کے فکر میں آج کی خوشیوں کو انجوائے نہیں کرتے۔ آج صبح ایک چھوٹا سا سیشن تھا، اس میں نے شیئر کیا، بلکہ مکسلر پہ سیو بھی کیا تھا اس کو ہم نے، کہ لاسٹ ایپل آف دی لائف، یعنی اگر آپ کو کوئی سیب دے تو آپ کیسے کھاتے ہیں؟ کوئی جیسے مرضی کھا لے۔ ایک ٹرینر تھا تو اس نے مختلف لوگوں کے ہاتھوں میں سیب دے دیے کہ ان کو کھائیے، ایکٹیویٹی تھی، کسی نے آدھا کھایا، کسی نے پورا، کسی نے فوراً کھا لیا، کسی نے لٹکتے ہی رہ گیا، کوئی نہ کھا سکا۔ تو بعد میں اس نے کہا کہ اب ٹائم ختم ہے، اس کے بعد سب کو پھر ایک ایک اور سیب دیا اور کہا یہ آپ کی زندگی کا آخری سیب ہے، کیسے کھائیں گے؟ بس اس کے بعد لوگوں نے اس کو انجوائے کیا، اچھے طریقے سے کھایا، کیونکہ ان کو پتا تھا کہ یہ آخری سیب ہے، اس کے بعد سیب نہیں کبھی ملنا۔ بس یہ گیا تو ہم بھی گئے، اور اس سے کیا سیکھا؟ آج جو آپ کے ہاتھ میں یہ ایک سیب ہے، ہر دن کو آخری دن سمجھ کے گزاریں، اس سے انشاءاللہ آپ کے دل دماغ میں وسعت بھی آئے گی، اور ہم اپنے کل کے غم میں آج کی خوشیوں کو بھی ضائع کر دیتے ہیں۔ جو اللہ نے آپ کو مجھے دی ہوتی ہیں نعمتیں، ہم اس کو بالکل لے نہیں پاتے، اور جتنا زیادہ اس کو ہم لینے سے پیچھے ہٹتے ہیں اتنا ہی زیادہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے
پھر ہمارے لیے مشکلات بھی آنے لگ جاتی ہیں۔ اور ان ساری چیزوں کو دیکھیں گے آپ کے دنیا میں بہت سے لوگ ہیں، دنیا میں بہت سے لوگ ہیں، لیکن آپ کی میری زندگی جو اللہ نے بنائی یہ سب سے خوبصورت ہے۔ تو کیا کہا کرے کہ میرے مالک آپ نے جو مجھے دیا نا وہ تو آپ نے کسی کو بھی نہیں دیا۔ اللہ تعالیٰ مجھے تو لگتا ہے میں آپ کی بڑی اسپیشل ہوں۔ اس طریقے سے اپنی نعمتوں پہ شکر کریں گے تو آپ دیکھیں گے کہ واقعی نعمتیں بڑھنے لگیں گی۔ اللہ اکبر۔ چلیے سوچئے، کہیے ایک جملہ، اللہ اپنے بندوں پر مہربان ہے، اور اپنے اوپر اللہ تعالیٰ کی ان مہربانیوں کو محسوس بھی کیجیے۔ ریاض شہر کے ایک معزز آدمی نے بتایا کہ 1376 ہجری میں جبیل کے کئی مچھیرے مچھلی کے شکار کے لیے سمندر کی طرف گئے۔ 3 دن رات انہیں ایک بھی مچھلی ہاتھ نہ لگی۔ وہ 5 وقتہ نمازی تھے۔ پاس میں مچھیروں کا ایک اور گروہ بالکل بے نمازی تھا، لیکن وہ شکار میں کامیاب ہو رہا تھا۔ ان میں سے بعض لوگ بولے، سبحان اللہ، ہم تمام نمازیں پڑھتے ہیں اور ابھی تک کچھ نہیں ملا، یہ بے نمازی ہیں اور کامیاب ہیں۔ شیطان نے وسوسہ اندازی کی اور پہلے فجر کی چھٹی، پھر ظہر اثر چھوڑ بیٹھے۔ بعد اثر سمندر کے پاس پہنچے تو ایک مچھلی ملی۔ اسے نکال کر اس کا پیٹ چیرا تو اس کے اندر سے قیمتی موتی نکلا۔ ان میں سے ایک نے اسے الٹ پلٹ کر دیکھا، پھر بولا، ذرا سنیے کیسے ایمان کا امتحان ہو رہا ہے۔ بولا، خدا کی شان ہے، جب اطاعت خدا کر رہے تھے تو کچھ نہ ملا، نافرمانی میں یہ مال ہاتھ آیا، یقیناً دال میں کچھ کالا ہے۔ پھر اس نے موتی اٹھا کر سمندر میں پھینک دیا کہ اللہ اس کا عوض عطا فرمائے گا۔ ساتھیوں سے بولا، چلو دوسری جگہ چلو، یہاں ہم نے نافرمانی رب کی ہے۔ وہاں سے 3-4 کلومیٹر دور جا کر خیمہ لگایا، پھر ساحل سمندر پر پہنچے۔ اب کی بار انہیں الکنت مچھلی ملی، جس کے پیٹ میں بھی ایک بہترین موتی ملا۔ بول اٹھے، الحمدللہ، اس نے ہمیں رزق طیب عنایت کیا۔ اب کیونکہ وہ توبہ کر چکے تھے اور نماز پڑھ رہے تھے، اس لیے اس موتی کو لے لیا۔ اللہ اکبر، بڑے تقوی کی بات ہے۔ شیطان اگر کامیاب ہو جاتا تو پتہ کیا ہوتا؟ باقی بھی نمازیں چھڑاتا۔ دیکھا، نمازیں نہ پڑھی نا تو اچھی ملنے لگ گئی، اور پہلے ایسے پڑھتے تھے اور ویسے ہی نمازیں پڑھ کر پھر دکھاوا بھی ہوتا ہے، ریاکاری ہوتی ہے، یہ وہ۔ جیسے ایک کسی کی بات کہ وہ بہت بڑی بڑی باتیں کرتے تھے، یہ وہ، اللہ بڑا راضی تھا، یہ وہ۔ تو جب ان کی بیوی نے کہا کہ آپ مسجد میں جا کر نماز تو پڑھیں اگر آپ اتنے بھی نیک ہیں تو کہتے تھے نہیں، پھر میرے اندر تکبر آ جائے گا۔ کہتی اچھا آپ داڑھی رکھیں، تو کہتے تھے نہیں، اس سے دل میں عجب آتا ہے کہ لوگ مجھے نیک کہیں گے، میں یہ سب تب کروں گا جب میں بڑے اعلیٰ تقویٰ پہ جاؤں گا۔ اس سے بڑا شیطان کا دھوکہ کیا ہوگا؟ یاد رکھیے، شیطان بیوقوف بنتا بھی ہے اور بناتا بھی ہے اس قسم کی باتوں میں لے جا کر۔ پھر اب دیکھیے کہ نیکیوں سے جو چیز ملی وہ رکھ لی، اور جو نافرمانی کے بعد ملی اس کو خود ہی پھینک دیا کہ ہم ڈیزرو ہی نہیں کرتے۔ یہ ایسے ہی ہے کہ بندے کے پاس پیسے تھوڑے ہوں اور کوئی چیز مہنگی آ جائے تو کہتا نہیں واپس کر دو، میں نہیں لے سکتا۔ یہ اللہ کرے ہمیں یہ ولایت کا درجہ مل جائے۔ اللہ اکبر۔ اور ایسے ہی لوگوں سے بھی شیطان مایوس ہے، وہ کہتا ہے یہ نہیں مانیں گے میری بات۔ دیکھیے کہ معصیت میں پڑے تھے تو رزق خبیث ملا، اطاعت گزار ہوئے تو رزق طیب۔ اگر وہ اللہ اور اس کے رسول کی عطا پر راضی رہتے اور کہتے ہمیں اللہ کافی ہے، تو اللہ اور رسول نے اپنے فضل سے اور نوازتے۔ وہ کہتے کہ ہم اللہ کی طرف ہی رغبت رکھتے ہیں۔ سورۃ توبہ کی آیت ہے یہ اللہ کا لطف و کرم ہے۔ جو شخص اللہ کے لیے کچھ چھوڑ دیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کا بہترین بدلہ دیتا ہے۔ اسی سے حضرت علی کا بھی ایک قصہ یاد آتا ہے کہ آپ کوفہ کی مسجد میں چاشت کی نماز پڑھنے کے لیے داخل ہوئے۔ انہوں نے دروازے کے پاس ایک لڑکا دیکھا، اس سے کہا بیٹے اس خچر کو پکڑ لو، یعنی سواری تھی، تاکہ میں نماز پڑھ لوں۔ پھر آپ مسجد میں آ کر نماز میں مشغول ہو گئے۔ لڑکے نے خچر کی نکیل لی اور اسے بیچنے کے لیے بازار چلا گیا، یعنی ارادہ خراب ہو گیا، نیت بدل گئی۔
حضرت علی نماز کے بعد خچر کے پاس آئے. دل میں ارادہ تھا کہ لڑکے کو اس کی خدمت کے عوض 1 درہم دیں گے. اب آپ نے پایا کہ نہ لڑکا نہ خچر کی لگام. اس کے پیچھے ایک اور آدمی کو بازار روانہ کیا. اس نے لڑکے کو پایا کہ 1 درہم میں لگام بیچ رہا ہے. واپس آ کر حضرت علی کو اس کی خبر دی. فرمایا سبحان اللہ، میں تو اسے حلال کا 1 درہم دینا چاہتا تھا، لیکن وہ حرام میں ہی لینا چاہتا ہے. جی اسی طرح کا واقعہ اسی سے تھوڑے مختلف چیزوں میں بھی آتا ہے، اور وہاں بھی حضرت علی کا نام آتا ہے. تو کیا پتہ چلا کہ تھوڑا سا انتظار کر لیجئے، جو چیز آپ غلط طریقے سے لینے لگے تھے وہ اللہ آپ کو اچھے طریقے سے بھی دے گا. اور اللہ تعالیٰ تو فرماتے ہیں کہ بندے جہاں اور جس جگہ پر بھی ہوں، جہاں بھی جائیں اور اتریں، اللہ کا لطف و کرم ساتھ ساتھ رہتا ہے. تم جن کام میں بھی ہوتے ہو، قرآن کی بھی جو تلاوت کرتے ہو اور جو عمل بھی انجام دیتے ہو، ہم ہر جگہ رہتے ہیں. جب تم وہاں رہے ہوتے ہو، تمہارے رب کی گرفت سے زمین و آسمان میں کوئی ذرہ بھی دور نہیں ہے. اللہ اکبر. تو کیا سیکھا کہ آپ نے میں نے اللہ تعالیٰ کی اس مہربانی کو محسوس کرنا ہے، اور حقیقت ہے کہ اللہ اپنے بندوں پہ مہربان ہے. سوال یہ ہے کہ اللہ کی رحمت کی مختلف صورتیں کیا ہوتی ہیں. پہلی بات ہے کہ اس نے انسان بنایا، مسلمان بنایا، قرآن سنت سے رہنمائی دی، رزق کا ذمہ خود اٹھا لیا. جیسے ماں کہتی نا بیٹا تمہارے امتحان ہے، تم پڑھو، میں کھانا بنا دوں گی. ٹرے لگا کر کھانا بھیجتی ہے ماں امتحان کے دنوں میں. آپ اور میں اس دنیا میں بھی تو امتحان میں ہے نا. تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. تو چونکہ ہم اس دنیا میں امتحان دینے کے لیے آئے نا، تو اللہ نے کیا کہا، وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها. تو یہ جو رزق مل رہا ہے نا، یہ اللہ کی طرف سے ملتا ہے. پھر آپ دیکھیے کہ زمین و آسمان کو مسخر کیا. جب جہاں جیسے جانا چاہتے ہیں اللہ راستے کھول دیتا ہے. پھر جزا اور سزا کا نظام بنایا، ورنہ دنیا میں ظلم ہوتا اور کوئی پوچھنے والا نہ ہوتا. پھر اسی طرح سے آپ دیکھیے کہ اخوت دی، بھائی چارگی دی، دلوں میں ایک دوسرے کے لیے پیار اور محبت ڈال دیا. تو یہ اللہ کی رحمتوں کے مختلف اظہار ہیں. اگر ہم سمجھیں تو یہ بھی ہمارے اوپر اللہ کی بہت مہربانی ہے. اور حدیث میں آتا ہے، ابو ہریرہ سے روایت ہے یہ کہ اللہ کی رحمت کے 100 حصے ہیں. ان میں ایک رحمت اتاری تو جنوں، آدمیوں، جانوروں اور کیڑوں میں. اسی ایک کی وجہ سے آپس میں ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں، رحم کرتے ہیں، اور اسی رحمت کی وجہ سے جانور وحشی اپنے بچوں سے بھی پیار کرتا ہے. اور 99 رحمتیں اللہ نے اٹھا رکھی ہیں جو اپنے بندوں پر کرے گا قیامت کے دن. یہ صحیح مسلم کی روایت ہے 6974. تو کیا پتہ چلا کہ اللہ سے اس کی رحمت مانگی ہے. کیا آپ کو بھی اپنی زندگی میں کبھی اللہ کی رحمت محسوس ہوئی؟ آپ شیئر کرنا چاہیں تو ہینڈ ریز کر سکتے ہیں، آپ کو موقع دیا جائے گا کہ کبھی آپ کو واقعی بڑی قریب رہ کر یہ بات محسوس ہوئی ہو کہ اللہ تعالیٰ آپ کے اوپر اپنی رحمتیں کرتے ہیں. اور یہ سوچنے کا انداز بھی اسی لیے سکھایا جا رہا ہے کہ بعض دفعہ ہم بڑی بڑی چیزوں کو پا لیتے ہیں، لیکن ہماری سوچ اللہ کی طرف نہیں جاتی. کبھی ہم انسانوں میں کھوئے رہتے، کبھی چیزوں میں کھوئے رہتے، فلاں ایسا فلاں ایسا. تو ایسی چیزوں کو اللہ کے نام لگائیے. جو اللہ نے دیا ہے وہ سب سے بڑا ہوگا اور اللہ کی طرف سے رحمت ہوگی. جی آپ مائک لے لیجئے ایشال، اپنے آپ کو انمیوٹ کیجئے اور آپ شیئر کر سکتی ہیں. ہیلو، جی السلام السلام علیکم، بات علیکم. کریں، آپ کی السلام آواز آ علیکم. رہی ہے. السلام علیکم. جی ابھی استاد جی آپ نے جیسے ابھی رحمت کے بارے میں بات ہوئی تو میں اپنی شیئرنگ کرنا چاہتی ہوں کہ مجھے تقریباً 9 سال پہلے کڈنی کی فیلئر کی پرابلم ہو گئی تھی، اور اس کے بعد میں 2-3 سال ڈائلسس پہ رہی. اور پھر میرے ڈاکٹرز مجھے یہی بتا رہے تھے کہ آپ کا جو بلڈ گروپ ہے اس میں بہت مشکل ہے کہ آپ کو کوئی ڈونر ملے گا. تو پاکستان سے پھر میرے بھائی کو بہت مشکلوں سے بلوایا گیا. میں یو ایس اے میں ہوتی ہوں، تو وہ آیا مجھے کڈنی ڈونیٹ کرنے کے لیے. اس کے سارے ٹیسٹ ایوری تھنگ ہو گئی، اور مطلب بالکل ہم ریڈی تھے کہ میرا سرجری ہوگی، لیکن
एक दिन मैं सो के उठी तो मुझे मेरे डॉक्टर की कॉल आ गई कि हमें एक ऐसा किडनी किसी का मिला है डिसीज्ड, कल किसी की डेथ हुई है, तो जो आपसे इतना अच्छा मैच कर रहा है कि आपके भाई से भी ज़्यादा अच्छा मैच है, तो आप उसको लेना चाहती हैं? तो मैंने तो बिल्कुल यस कहा कि ये अल्लाह सुब्हान तआला की तरफ से इतना बड़ा मेरी ज़िंदगी का मोजज़ा और मेरे पर करम हुआ कि अल्लाह ताला ने मुझे भी सेहत और तंदुरुस्ती दी और मेरे भाई को भी बचा लिया। और इस दौरान में अल्हम्दुलिल्लाह मैंने कभी भी अल्लाह ताला से कभी ये, मेरे बच्चे बहुत छोटे थे, कभी भी मैंने ये शिकवा नहीं किया था। हमेशा दिल में यही था कि ये मुश्किल मेरे ऊपर मेरे अल्लाह की तरफ से आई है और वही मुझे इससे निजात दिलाएगा। और हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन कि अल्लाह ताला ने इतना बड़ा करम किया कि मेरे भाई को भी उसने बचा लिया और मुझे भी मतलब सेहत और तंदुरुस्ती मिली। तो ये मेरी ज़िंदगी के लिए मतलब मेरे लिए बहुत बड़ा ये बात है कि मैंने इस मौके पे अल्लाह ताला की रहमत को बहुत अपने ऊपर मेहरबान पाया। और उसके अलावा भी पूरी ज़िंदगी में ही अल्हम्दुलिल्लाह कि अल्लाह सुब्हान तआला ने बहुत करम रखा है। और फिर जब आपकी बातें सुनते हैं तो फिर हम उन चीज़ों को और ज़्यादा फ़ील करते हैं और बेहतर मतलब उसको हम रियलाइज़ करते हैं। तो अल्लाह ताला आपको बेहद जज़ाए ख़ैर दे। और एक और बात मैं कहना चाहूँगी कि बच्चों के लिए आपने नूरुल कुरान में ये समर कैंप शुरू किया, तो प्लीज़ अभी लॉकडाउन तो पता नहीं कब तक रहेगा, तो आप अगर इसके बाद भी कुछ और नए कोर्सेज़ भी बच्चों के लिए भी अनाउंस करें, तो अल्लाह ताला आपको बेहतरीन जज़ाए ख़ैर दे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह, जज़ाकल्लाह खैर। जी बिल्कुल, आपकी बात से ऐसे ही लगता है कि ये अल्लाह का प्लान था। आप देखिए कि अगर ये मरहला शुरू हो चुका होता और बाद में आपको पता चलता तो होती, और फिर आपको सारी ज़िंदगी शायद ये भी रहता कि आपकी वजह से आपके भाई ने इतनी बड़ी कुर्बानी दी ना। तो ये अल्लाह के फ़ैसले होते हैं, इनसे राज़ी रहना चाहिए और अल्हम्दुलिल्लाह। इसको बेहतरीन तरीके से अपनी ज़िंदगी में आगे एक नसीहत बना लेना चाहिए, अल्लाह से कुर्ब का ज़रिया बनाना चाहिए। और दूसरी बात जो अपने बच्चों के कोर्स के लिए कही, तो आप जैसी बहुत सारी माएँ पहले ही ये चाहती हैं, दुआ कीजिए अल्लाह सारे असबाब जमा करे, रिसोर्सेज़ बने, तो हम इसको भर के मैं तो कहूँगी पूरा साल करते रहें। हम अपने बच्चों को एक भी दिन इग्नोर जी। ना करें, क्योंकि असल तो ज़िम्मेदारी ये है वालेकुम कि हमने अस्सलाम। अच्छी-अच्छी नस्लें पैदा करनी हैं। आगे एक टॉपिक और पढ़ते हैं, अभी कोई आधा घंटा और है। अपनी ज़िंदगी का हाँ। ऐसा वाक़या जो भी दूसरों के लिए प्रोवोकिंग हो, तो आप उसके लिए मैं तैयार क्या रहिए, आपको मौका दिया जाएगा और बना के लाऊँ? आपकी वो बात दूसरों के लिए नसीहत का ज़रिया होनी चाहिए। तो अगला टॉपिक है कि अल्लाह वहाँ से रोज़ी देता है जहाँ से गुमान भी नहीं होता। अल-तनूही ने अपनी किताब अल-फर्ज बाद शिद्दा में एक किस्सा लिखा है, जो यहाँ ज़िक्र किए जाने के लायक है। किस्सा कुछ ऐसे है कि एक आदमी मुसीबत में गिरफ्तार हुआ, रोज़ी के दरवाजे इस पर बंद हो गए। एक दिन घर में फाके की नौबत भी आ गई। इसने कहा कि एक दिन तो भूखे रह गए। दूसरे दिन जब सूरज डूबने के करीब हुआ तो बीवी बोली, जाओ कुछ तलाश करके लाओ, रोज़ी रोटी का कुछ बंदोबस्त करो वरना मर जाएंगे। कहता है कि मुझे एक पड़ोस की औरत याद आई, इसके घर जाकर मैंने इससे सब हाल बताया। उसने कहा, हमारे पास तो सिर्फ एक मछली है, वो भी सड़ गई है। मैंने कहा, वही दो, हम तो मर रहे हैं। मैं इसे ले गया, इसका पेट चीरा तो इसमें से एक मोती निकला जो 1000 दीनार में फरोख्त हुआ। मैंने पड़ोसन को ये बात बताई तो उसने कहा, जो मेरा हिस्सा हो बस वही मैं लूंगी, ज्यादा नहीं। कहता है कि इसके बाद मैं दौलतमंद हो गया, इससे घर में असासा खरीदा, इस्लाह हाल हुई और रोजी में कुशादगी हो गई, और ये महज अल्लाह का लुत्फ़ व करम है। यानी कभी-कभी अल्लाह ताला इंसानों के ज़रिए भी और कभी-कभी जानवरों और ऐसी चीज़ों से भी हमारी मदद कर देता है जो हमारे ज़हन में भी नहीं होती। तो इसको ही कहते हैं ना कि तुम्हें जो भी नेमत मिली है वो अल्लाह की तरफ से है, और याद करो जब तुम अपने रब से फरियाद कुना थे तो इसने तुम्हारी फरियाद सुन ली। यानी इस्तस्तगीसून रब्बकुम, यानी अल्लाह के नबी की तो पूरी ज़िंदगी इस अकीदे से भरी पड़ी है। हमें भी अपनी ज़िंदगी में ज़रूर कोई वक़्त ढूँढें। अच्छा, अमूमन होता है ऐसा कि जब कोई ऐसी चीज़ होती है ना, तो हम उसको दूसरों पे लगाते हैं। कभी इत्तेफ़ाक कहेंगे, कभी किसी की दुआ कह देंगे, जी आपकी दुआओं से सब ठीक है। गुमान तो कीजिए, लेकिन आपको क्या पता कि किसी की दुआ लगी कि किसकी लगी। तो बहरहाल अल्लाह वहाँ से रोज़ी देता है
جہاں بندے کو گمان بھی نہیں ہوتا۔ پھر آپ دیکھیے کہ رزق کی کنجیاں ہیں، کچھ ایسی چیزیں ہیں، کچھ ایسے کام ہیں کہ جن کو کرنے کے بعد انسان اللہ تعالیٰ سے رزق پاتا ہے۔ اس پہ ایک پورا کورس بھی کیا گیا تھا رمضان سے پہلے الحمدللہ، رزق کی کنجیوں کے نام پہ۔ تو اس میں سے ایک چیز استغفار اور توبہ ہے۔ مسند احمد، ابو داؤد اور نسائی کی روایت ہے کہ جو کثرت سے اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی طلب کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو ہر غم سے نجات دیں گے، ہر مشکل سے نکالیں گے، اور اس کو وہاں سے رزق دیں گے جہاں سے کبھی اس کا گمان بھی نہیں ہوتا۔ اور یقین کریں بہت سارے لوگ اس طرح کے واقعات شیئر کرتے ہیں کہ جس میں یہ بات ہمیں 100% سچی نظر آتی ہے۔ پھر اسی طرح دوسری چابی تقویٰ ہے، جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ سورۃ طلاق کی آیت نمبر 2 اور 3 میں کہتے ہیں کہ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، جو کہ اللہ سے ڈرتا ہے وہ اس کے لیے ہر مشکل سے نکلنے کی راہ بنا دیتا ہے، اور اس کو وہاں سے روزی دیتا ہے جہاں سے اس کو گمان بھی نہیں ہوتا۔ پھر تیسری چیز صلہ رحمی ہے۔ بخاری کی روایت ہے کہ جو شخص اپنے رزق میں کشادگی چاہے، اسے چاہیے کہ وہ صلہ رحمی کرے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے ہی اللہ پہ نظریں لگانے والا بنا دے۔ اور اسی طرح سورۃ الحجر آیت 19 سے 21 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَالْأَرْضَ مَدَدْنَاهَا وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنبَتْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ شَيْءٍ مَوْزُونٍ، ہم نے زمین کو پھیلایا، اس میں پہاڑ جمائے، اور اس میں ہر قسم کی نباتات ٹھیک ٹھیک نپی تلی مقدار کے ساتھ اگائی، اور اس میں معیشت کے اسباب فراہم کیے تمہارے لیے بھی اور ان بہت ساری مخلوقات کے لیے بھی جن کے رازق تم نہیں ہوتے۔ کوئی چیز ایسی نہیں جس کے خزانے ہمارے پاس نہ ہوں، اور جس چیز کو بھی ہم نازل کرتے ہیں تو ایک مقرر اندازے سے کرتے ہیں۔ تو کیا پتہ چلا کہ سارے خزانوں کا مالک اللہ تعالیٰ، اور اس پہ نظریں لگائیں گے تو اللہ تعالیٰ عافیت کے ساتھ، خیر کے ساتھ آپ کی زندگی کو خوبصورت طریقے سے اس کے اندر شامل کریں گے۔ اور یہ ساری وہ چیزیں جو آپ کو مجھے بہترین طریقے سے اپنی زندگی پہ نظر ڈالنے والی بناتی ہیں، اور ہم سب اپنے اوپر اگر نظر ڈال کر دیکھیں تو سب کی زندگی میں ایسی باتیں ہوتی ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ ہم اس کو سمجھ نہیں پاتے، یا کہہ لیجئے کہ ہمارا وہ فہم نہیں ہوتا۔ جی، آپ میں سے جو شیئر کرنا چاہتے ہیں ہینڈ ریز کر لیجئے۔ جی سسٹر آمنہ، آپ ان کی ہیلپ کیجئے۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ انشاءاللہ سسٹر رشیدہ آپ کا ہینڈ ریز ہے، وہ کر چکی ہیں دونوں۔ اینڈ دین سسٹر شازیہ کو دیتے ہیں انشاءاللہ۔ سسٹر شازیہ آپ مائک لیجیے۔ سبحان اللہ۔ سسٹر سمینا ہیلپ کیجیے ان کی پلیز۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ استاذہ جی، نیٹ کا بھی بہت مسئلہ چل رہا تھا، بار بار ڈسکنیکٹ ہو رہا تھا، پھر میں نے ایک دفعہ ہینڈ ریز کیا، پھر میں نے وہ کر دیا کہ میں سمجھ رہی تھی کہ شاید کٹ نہ جائے۔ میری آواز آ رہی ہے استاذہ جی؟ جی آ رہی ہے۔ میری آواز آ رہی ہے؟ جی آپ کی آواز آ رہی ہے۔ میں اصل میں یہ شیئر کرنا چاہ رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ کی جو رحمت ہے، تھوڑا مائک قریب کیجیے۔ جی، اللہ کی رحمت جو ہے ہر لمحہ ہر قدم پر اس کو محسوس کیا ہے، اور اس نے قدم قدم پہ جو ہے نا میری دعائیں بھی قبول فرمائی ہیں اور میرے لیے بڑی آسانیاں پیدا کی ہیں۔ مجھے یاد ہے کہ میں جب میرے ابو جان کی ڈیتھ ہوئی تھی تو اس سے پہلے مجھے صابن بھی خریدنا نہیں آتا تھا، مطلب میں اپنی آپ کو بتا رہی ہوں بات، لیکن اللہ تعالیٰ جی نے میری نہ صرف یہ کہ تربیت کی ہے، مجھے پہلے یہ بھی سوچنا نہیں آتا تھا کہ اگر کچھ جیسے زندگی میں کوئی واقعہ ہوا ہے یا کوئی ایسا ثانیہ ہوا ہے تو اس کے پیچھے کیا حکمت ہوگی، یا اللہ تعالیٰ جی تربیت حاضر کرنا اللہ، چاہ رہے ایسا ہے کہ آپ کی آواز میں بہت پیچھے بیک نوائز تھا،
تو آپ کو میوٹ کیا گیا. آپ انشاءاللہ تعالی بعد میں کبھی کیجیے گا بات کو، کیونکہ اس طرح وہ پھر سننے میں تھوڑی سی مبالغت ہے. اور دوسری یہ بات ہے کہ آج تھوڑا سا نیٹ کا ایشو ہے کافی زیادہ، اور یہ صرف ہمارے ساتھ نہیں ہے، جو میڈیمز یوز کیے جاتے ہیں آج کل شاید ایکسٹرا پریشر ہے کیا ہے. تو مجھے لگتا ہے کہ ہم آج اس سے زیادہ نہ پڑھیں تاکہ جلدی بھی نہیں ہے کوئی، اور ٹائم ویسے بھی آپ کا ماشاءاللہ اگر ہم نارمل سپیڈ سے چلتے تو بک کے وہ ٹاپکس جو ایز اے بک تھے اوریجنلی وہ کل پورے ہو جاتے، اور اس کے بعد بک میں کچھ چیزیں ایکسٹرا ایڈڈ ہیں. تو وہ اقوال زریں کہہ لیجئے، وہ کچھ اسٹڈی ٹپس تھیں. تو آپ کے لیے یہی ہے کہ الحمدللہ آفیشیلی تو ہمارا یہ کورس اس تھرسڈے تک تھا، لیکن کچھ لوگوں کی یہ خواہش ہے کہ ہم اس سلسلے کو ختم نہ کریں. تو چونکہ عید میں پیچھے ایک اگلا ویک اور کچھ اور دن ہے، تو یہی سوچا گیا ہے کہ آپ سب کے ساتھ انشاءاللہ اس سلسلے کو عید سے پہلے کا جو ویکنڈ آ رہا ہے اس میں اس تک رکھا جائے گا. یہ بک تو پوری ہو جائے گی اللہ کے حکم سے، اور اس کے جو ایکسٹرا ٹاپکس ہیں وہ بھی اسی سے متعلق ہیں، خیر ہی کا ذریعہ. تو ہم انشاءاللہ اس کو آرام سے لیتے جائیں. آپ کے کوئی سوال، کوئی باتیں، کوئی چیز جو آپ اس سیریز میں اس سوچ کے ساتھ جوائن ہوئے تھے اور وہ نہیں ہوئی یا اس طرح نہیں ہوئی، تو آپ فریلی آپ اس کو لکھیے. آپ کے پاس جو بھی ای میل ایڈریس ہے اس میں کسی گروپ میں یا ایون ادھر ہی آپ ایڈمنس کے تھرو کوئی چیز دیں، تو اگلے سیشن جو ذرا لائٹ سے موڈ میں ہم لیتے رہیں گے. اور یہ تو موضوع لانگ لائف ہے نا، تو مجھے یہ اچھا نہیں لگتا کہ ہم رسمی کلامی تو کوئی ٹاپک پورا کریں لیکن پھر ہم اس کی اصل چیزوں پہ فوکس نہ کریں. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ علم نافع دے. موضوع بہت پریکٹیکل ہے. انشاءاللہ ہمارے پاس اس سیٹرڈے سے لے کر 19 تک ایک کورس بھی شروع ہو رہا ہے. ایڈمنز میں سے جس کے پاس اس کی فل ہینڈ انفارمیشنز ہیں وہ مائک پہ آ سکتے ہیں، لوگوں سے شیئر کر دیجئے. اور پھر اس کے بعد یہ کہ یہ آپ کا شام کا سیشن، ابھی ہم اس کو ریلیکسلی کچھ اور بھی چیزیں ایڈ آن کرتے ہوئے اس کو لیں گے عید سے پہلے تک. آپ میں سے اگر کوئی نہ لے سکے لائیو اس وقت، کل کے بعد یا اس جو بھی ٹائم سوچا ہوا تھا آپ نے، تو نو پرابلم، آپ مت لیجئے، آپ بعد میں ریکارڈنگ سے سن لیں، آپ کے لیے اوپن ہوگا. لیکن یہ ہے کہ جو لے رہے ہیں، جو چاہتے ہیں کہ اس ٹاپک کو مزید اور سیکھا جائے، تو وہ لوگ انشاءاللہ ہمارے ساتھ رہ سکتے ہیں. اور دن میں ایک کورس شروع ہو رہا ہے ہمارا اس سیٹرڈے سنڈے سے، اس کو مس نہ کیجیے گا. آپ کو گروپس میں جب بھی کوئی لنک ملے تو فرسٹ کم فرسٹ پہ اس کا رجسٹریشن ہوگا. اس میں انشاءاللہ ہم بلیسڈ ڈیز جو آنے والے ہیں عشرہ ذی الحجہ کے، تو ایک دو تین بہت ہی فروٹفل چیزیں پڑھنے والے ہیں. تو بہتر ہے کہ کوئی بھی ایڈمن آپ کو اس کے بارے میں بتائیں، اور اللہ کرے گا کہ آپ کے لیے میرے لیے یہ سب نجات کا ذریعہ بنے. اور دوسری کہ اب بک آگے سے آج اور نہیں ہم پڑھتے کیونکہ ہمارے پاس تھوڑا وقت بھی ہے، اور آج چونکہ نیٹ کا ایشو ہے، بار بار چیز ڈراپ ہو رہی ہیں. تو آپ لوگ مائک لے لیجیے آمنہ، اور آپ یہ ٹائم جو آخری ہے اس کو یوز کر لیجیے تاکہ پھر ایکسٹرا آج ٹائم ہم نہ دیں. جی ذی الحج کے بارے میں کورس آ رہا ہے. جی انشاءاللہ استاذہ جی، اس میں یہی تھا کہ جیسے ہم نے آج کے کتنے امپورٹنٹ پوائنٹس پڑھے نا، اور خاص طور پہ یہ جو رحمت والی، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رحمت والی بات ہے، مجھے تو لگتا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رحمت ہر لمحے ہی ہمارے ساتھ ہوتی ہے. اگر اس کی رحمت نہ ہو تو ہم تو شاید سانس بھی نہ لے سکیں. تو سبحان اللہ، ہر لمحے اس کی رحمت ہمارے ساتھ ہے. ہر روز اس کی رحمت کے ہمیں ڈفرینٹ نمونے نظر آتے ہیں، اپنے بچوں کی صورت میں، اپنے گھر میں، اپنی رزق کی روزی کی صورت میں جو کچھ کھاتے ہیں. اور سبحان اللہ، یہ جو بات آئی نا کہ اللہ وہاں سے روزی دیتا ہے جہاں کا گمان بھی نہیں ہوتا. تو بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ اتنا تھک جاتے ہیں پڑھنے پڑھانے کے بعد، پورا دن کے بعد، اور بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ کھانا بھی نہیں پکایا ہوتا، اور اس وقت سبحان اللہ جب کبھی گرم گرم کھانا کہیں سے آ جاتا ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کا بے اختیار اتنا شکر، دل سے شکر ادا ہوتا ہے. ویسے تو ہم شاید اتنے شکر گزار ہیں بھی نہیں جسے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ قلیلا ما تشکرون. تو واقعی ہم ہر وقت اس کا شکر ادا نہیں کرتے،
لیکن یہ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنی رحمتیں ہمیں وقتاً فوقتاً دکھاتے رہتے ہیں۔ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ اتنے ہم بالکل جیسے لگتا ہے بند ہو گئے ہیں، زندگی کا دروازہ بند ہو گیا ہے، سانس نہیں لی جا رہی، اتنی سخت شدید شدت کی کیفیت ہوتی ہے، لیکن پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اس میں سے بھی نکال دیتے ہیں۔ الحمدللہ الحمدللہ۔ اور زندگی کیسے اتار چڑھاؤ کا نام ہے، یہ ہم اپنی زندگی میں کنٹینیوس دیکھ رہے ہوتے ہیں، کبھی کے دن بڑے کبھی کی راتیں بڑے، کبھی بہت ہم خوشحال ہوتے ہیں، ہر طرف نعمتیں ہمیں ارد گرد بکھری ہوئی نظر آتی ہیں اور ہم اس کو انجوائے کر رہے ہوتے ہیں، اور کبھی جب چھوٹا سا بھی اس میں ٹائم پیریڈ ایسا آ جاتا ہے کہ شدائد زیادہ ہوں تو اس وقت وہ چھوٹا سا ٹائم پیریڈ بھی پوری زندگی پہ ایسے کور اس کو کر لیتا ہے، لگتا ہے کہ جیسے یہ ٹائم گزرے گا نہیں۔ جیسے ہوتا ہے نا، ہم کبھی بیمار ہوں تو ہماری رات بہت طویل ہو جاتی ہے، تو وہ حالت ہوتی ہے، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں خوشیوں میں بھی اپنا شکر گزار بندہ بنائے، ہماری زبان پہ اس کے شکر کے کلمات ہوں، ہر وقت ہم ہر لمحہ اس کے شکر گزار بندوں میں شامل ہوں، اور پھر یہ تو اس کا وعدہ ہے کہ شکر کرو گے تو تمہاری نعمتیں بڑھیں گی۔ تو الحمدللہ رزق بھی وہاں سے مل جاتا ہے جہاں سے گمان بھی نہیں ہوتا، اور اللہ تعالیٰ کی رحمتیں بھی ہم نے دیکھی۔ اور استاذہ جی، یہ جو ولی کون ہے والا پوائنٹ تھا نا، اس میں حلقہ ذکر والی بات آئی تھی، تو سبحان اللہ ریسنٹلی ایک حدیث نظر سے گزری کہ جو حلقہ ذکر ہے وہ ریاض الجنہ ہے۔ سبحان اللہ، لائک جو لوگ اس جگہ پہ گئے ہوں گے مسجد نبوی میں، اور اس جگہ کو دیکھا ہوگا کہ جس کو ریاض الجنہ کہتے ہیں، اور وہاں پہ جانے کے لیے بڑی لوگوں کی جو کوشش ہوتی ہے اور جو بھاگم دوڑ اور کھینچم تان ہوتی ہے، وہ بھی دیکھی ہوگی ہم سب نے جو وہاں پہ گئے، اور بڑا دل کو ہوتا ہے نا کہ ایٹ لیسٹ 2 رکعت نفل تو ہم وہاں پہ ادا کر ہی لیں جب اتنی دور سے آئے ہیں۔ لیکن یہ جو حلقہ ذکر کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ریاض الجنہ فرمایا، ہم اس کے لیے کتنی بھاگ دوڑ کرتے، کتنی کھینچم تانی کرتے، کبھی ہم نے سوچا؟ ہم نے کبھی اس کو ریاض الجنہ سمجھا ہی نہیں، اس لیے اس کے لیے اتنی کوششیں کرتے بھی نہیں۔ تو انشاءاللہ ہم نے اس چیز کو اس کے اصل کی طرح لینا ہے کہ واقعی اس دنیا کے ہر گوشے میں ایک ریاض الجنہ، ایک کیا کئی ریاض الجنہ ہوں گے آپ کے ارد گرد، جسٹ نظر دوڑانے کی ضرورت ہے۔ اپنے آپ کو سوچئے کہ آپ کس جگہ پر اپنے آپ کو پرسکون فیل کرتے ہیں۔ ضروری نہیں ہے کہ جب آپ بہت غمزدہ ہوں اسی وقت آپ کو سکون کی تلاش ہو، جب آپ بہت خوش ہوتے ہیں تب بھی آپ کو بہت سکون کی تلاش ہوتی ہے۔ اگر آپ کے ارد گرد آپ کے نظریے کے مطابق لوگ نہ ہوں، آپ کی سوچ والے لوگ نہ ہوں، تب بھی آپ بہت انریسٹڈ فیل کرتے ہیں۔ تو دیکھیے، سوچئے، اب ماشاءاللہ جیسے آپ سب لوگ، میرا گمان ہے کہ الحمدللہ آپ سب قرآن سے جڑے ہوئے ہیں، اور ماشاءاللہ جو آپ کی شیئرنگ ہوتی ہے، جس طرح آپ لوگ اپنی قرآن کے ڈفرینٹ آیات شیئر کرتے ہیں، آپ سوچئے کہ اور آپ کو اپنے جیسے لوگوں میں، قرآن کی محفلوں میں، حدیث کی محفلوں میں کوئی بھی ایسے حلقات ہوتے ہیں تو وہاں پہ آپ کو پتہ چلے تو ضرور جائیے، اپنی یہ چیزیں ان لوگوں سے شیئر کیجئے کہ جو لوگ ابھی اس چیز سے دور ہیں، اور آپ کی فیلنگ شیئر کرنے سے ان کے دل میں بھی ہو کہ ان کو بھی یہاں آنا ہے۔ Is there anyone who wants to share? I can't see any hand. آپ پلیز ہینڈ ریز کیجئے اگر کوئی ایسا ہے جس کو کچھ شیئر کرنا ہے۔ اچھا، سسٹر نادیہ، آپ کو شیئر کرنا ہے؟ آپ مائک کو انمیوٹ کیجئے پلیز، بیکاز میرے پاس آج جو ہے نا وہ کو ہوسٹ والی پوزیشن بار بار ڈراپ ہو رہی ہے۔ سو سسٹر سمینہ، اگر آپ ہیلپ کر دیں ان کا مائک اوپن کر دیجئے پلیز۔ Anyone else?
जी इंशाल्लाह। एक और हमारी नई सिस्टर आज शेयरिंग करना चाह रही हैं। सिस्टर समीना, आप होस्ट हैं, आप प्लीज इनको हेल्प कर दीजिए। सिस्टर फातिमा, आपको होस्ट हैं, आप भी हेल्प कर सकती हैं। इनके नेम पर आप क्लिक कीजिए, आपको ऑप्शन मिलेंगे अनम्यूट करने के। आप ये दो सिस्टर्स को अनम्यूट कर दीजिए प्लीज। ओके, बारकल्लाहु फीक। ठीक है सिस्टर नादिया, आप माइक लीजिए। अस्सलाम जी वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम वालेकुम। अस्सलाम व रहमतुल्लाह। जी आपका बहुत शुक्रिया, आपने मुझे तीसरी दफ़ा, आज तो जिस तरह मेरी ईद सी हो गई, तीसरी दफ़ा आपने मुझे मौका दिया बात करने का। अल्हम्दुलिल्लाह। आपकी इतनी प्यारी बातें, साथ जी की इतनी अच्छी बातें, इतनी विजडम वाली बातें कि मैंने इस कोर्स से काफ़ी कुछ सीखा है। आई थिंक सो आई ग्रू विथ ऑल दीज विजडम और आयत और जो अहादीस जो शेयर की, यानी कि इतना नॉलेज में इजाफा कि मैं कुरान अपने साथ रखती थी और मैं हाइलाइटर साथ होता था एंड आई यूज्ड टू मार्क द आयत विद दैट एंड देन लेटर मैं अपने बच्चों के साथ भी शेयर कर रही होती थी और हस्बैंड के साथ भी। और वाकई बिल्कुल ही सही बात है कि मुश्किलात के बाद आसानियां ही होती हैं। कुछ दिन छोटे होते हैं, कुछ रातें ज्यादा होती हैं, लंबी होती हैं। मैंने खुद भी ये एक्सपीरियंस किया है और मैं डेली बेसिस पे एक्सपीरियंस करती हूँ। और बस एक ही काम, एक ही चीज मेरी सोच होती है कि बस अच्छा करना है। जितने भलाई के काम, जितनी भलाई में हम आगे होंगे, हम अल्लाह के करीब होंगे। और यही है कि बस एक ही डेस्टिनेशन रखनी है कि जन्नत हासिल करनी है। और जितने लोगों को अपने साथ रखें, जो हम सीखें अस्ताज़ा जी से, हम जो सीख रहे हैं, मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ कि मैं इसको शेयर करती हूँ, ग्रुप्स में भी, अपने दोस्तों में भी, अपनी बहनों के साथ भी शेयर करती हूँ। और मैं अपने क्योंकि अब तो लॉकडाउन है, हम वो तो आना जाना जरा कम ही होता है, या जिस तरह होता है गैदरिंग्स तो कम ही होती है, लेकिन कम से कम कोशिश मेरी पूरी होती है। और कि एक ये सदका भी हो जाता है, लेकिन एक ही मुझे तसल्ली हो जाती है, मेरे खुद इल्म में इजाफा हो जाती है। मैं आपका इतना शुक्रिया अदा करती हूँ साजा जी कि आपकी बातों से जब विजडम लाइक ना, मैं जब वही वाली बातें कर रही होती हूँ और मुझे खुद ऐसे लगता है कि आई एम बिकमिंग वाइज, रियली वाइज। एक लेवल होता है हर चीज की समझने की, अल्हम्दुलिल्लाह। और इसका अजर इंशाल्लाह आपको जरूर अल्लाह देगा। और मैं आपके साथ ताल्लुक रखना भी चाहती हूँ, इंशाल्लाह रहेगा भी, इंशाल्लाह कुरान के साथ तो हमेशा जुड़ा रहेगा ताल्लुक। नमाज़ और कुरान हमारे साथ जिंदगी में रहें और ये हमारी सिफारिश भी करें क़यामत के दिन भी। और इंशाल्लाह सबकी बहुत दुआएं, जितनी सिस्टर्स हैं, थैंक यू सो मच। आपने मेरी बातें सुनी और बर्दाश्त भी की, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। नो प्रॉब्लम। बारकल्लाहु फीक। अल्लाह सुब्हान तआला आपके इल्म में भी इजाफा करे और उसको अमल में भी ढाले। ठीक है। सिस्टर SA 817 आपका जो नंबर है, आप प्लीज माइक लीजिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं सायरा बात कर रही हूँ पाकिस्तान से। अच्छा सायरा जी, मुझे बोलिए। ये अस्ताज़ा जी ने जैसे कहा कि अल्लाह की रहमत, तो तब तो महसूस नहीं होता था जब अल्लाह की रहमत आई होती थी या इंसान फील करता, उस वक्त शायद वो महसूस नहीं होता। लेकिन आज जब मैं कुरान से एक तरह से दोबारा जुड़ी, एक दफा जुड़ के मैं टूट गई, तो आज अल्लाह ने मुझे दोबारा जोड़ा है कुरान से। तो कई चीजें, कई बातें ऐसी लगती हैं कि ये वाकई अल्लाह की रहमत थी। कि मैंने अपनी लाइफ का बहुत बुरा पीरियड मैंने देखा, और इवन के लोग, मेरे रिश्तेदार मुझे कहते थे कि तुम इतना कुछ कैसे बर्दाश्त करती हो। तो मुझे वो एक आम चीज लगती थी, जैसे खाना बना लिया, जैसे काम कर लिया, जैसे कपड़े धो लिए। तो मुझे बहुत समझ नहीं आती थी कि मुझे ये बातें क्यों नहीं इतनी महसूस होती। ये मेरे दुख नहीं होता था, दुख भी होता था लेकिन रोती भी थी। तो ये था कि मैं सीधे अल्लाह के पास जाती थी। ये अल्लाह ही की रहमत थी कि अल्लाह मुझे सीधे अपने पास लेकर आते थे। इवन कि मैं कभी किसी से शिकायत नहीं करती थी। तो मेरी उस्ताद हैं, अल्लाह उनको जिंदगी दे, बहुत खुश रखे। तो जब मैंने उनसे ये बात डिस्कस की, तो उन्होंने कहा कि ये तुम्हें शायद समझ नहीं आ रही है, तुम पे अल्लाह की रहमत है। जब मजीद तुम कुरान में जाओगी, मजीद तुम डूबोगी, फिर तुम्हें एहसास होगा। तो आज वाकई मुझे एहसास होता है कि बहुत सारे मौकों पे जब इंसान टूट जाता है, उसमें हिम्मत नहीं रहती है। लेकिन अगर वो इंसान खड़ा है और उसको बर्दाश्त कर रहा है और उसको फील नहीं हो रहा,
تو میں سمجھتی ہوں کہ یہ اللہ کی رحمت ہے جو اس نے ڈھانپا ہوا ہے کہ اتنا کچھ ہونے کے باوجود بھی انسان ایک ایسا اسٹرانگ کھڑا ہے اور دیکھ رہا ہے اور سب کو، اور لوگ حیران ہو رہے ہیں، وہ اللہ کی رحمت ہے۔ کئی زندگی میں ایسے موقع آتے ہیں اور آئے ہیں جو میں نے اپنے خود کے لیے محسوس کیے ہیں، اور اب واقعی ریلائز ہوتا ہے کہ وہ اللہ کی رحمت تھی جس نے ڈھانپا ہوا تھا، اور ہم ہی نہ شکرے ہیں جو چھوڑ دیتے ہیں، سمجھتے نہیں ہیں۔ بے شک صحیح کہہ رہی ہیں آپ کہ ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ سمجھ، حکمت اور علم عطا فرمائے، اور یہ جو چیزیں ہمیں نصیب ہوتی ہیں ان کے اثر میں ہمیں اترنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پھر دیکھیے آپ کے اعتدال کی بات ہم نے دیکھی کہ جزاکم اللہ ہر خیر، چیز، انشاءاللہ اس کے بعد ہم ڈسوائن کر لیتے ہیں۔ جی جی انشاءاللہ ٹھیک تو ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ بہترین طریقے سے ہمیں شرح صدر بھی دے، ہم اپنی زندگی میں آنے والے اچھے اور بظاہر جو ہمیں اچھے نہیں لگتے وہ واقعات، ان سب کے اندر سے نصیحت لیں، اللہ کا قرب لیں۔ یہ زندگی دنیا ختم ہو جائے گی، 4 دن کی ہے، اللہ تعالیٰ آپ سے مجھ سے بہترین کام لے لے، آج کو قیمتی سمجھیں۔ ٹوڈے از اے پریزنٹ، ہم کہتے ہیں نا پریزنٹ، تو پریزنٹ از اے گفٹ، تو بس اس گفٹ کو اچھی طرح سے انریپ کریں، اس سے فائدہ اٹھائیں، اور اس کے بدلے میں ایک بہت خوبصورت سا اعمال نامہ مرتب کر کے بھیجیے، تاکہ قیامت کے دن ہمیں اپنے کسی ایک دن میں اللہ کی طرف سے لی ہوئی نعمتوں پہ بھی شرمساری نہ ہو کہ ہم نے لیا تو بہت کچھ لیکن اینڈ آف دا ڈے دیا کیا۔ ایک امام کہتے ہیں کہ جب صبح ہوتی ہے تو دیکھا کرو کہ تمہارے لیے کیا کیا آتا ہے، یعنی سورج، یہ وہ سب نعمتیں، لیکن یہ بھی دیکھا کرو کہ رات کو واپسی میں تم کیا بھیجتے ہو۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس دن سے فائدہ اٹھانے والا بنائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث أعوذ بالله من الشيطان